الصلاة خير من النوم۔ نوجوان طبقہ جو بگڑ رہا ہے، اس میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ نظریاتی بگاڑ بھی ہے اور عملی بگاڑ بھی ہے۔ اس بات سے تو میرا خیال ہے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا کہ نوجوان طبقہ بگڑ رہا ہے۔ ممکن ہے آپ میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہیں کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ نوجوان بگڑ رہے ہیں، تو ان کے حق میں پھر یہ بیان نہیں ہے، یہ پھر لغو ہے ان کے حق میں۔ یہ بیان ان لوگوں کے حق میں ہے جو بگڑ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ نوجوان میں بگاڑ پیدا ہونے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جوان آدمی کو بہت کچھ کرنے کی اللہ نے طاقت دی ہے۔ یہ جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ دو طرح سے ہے، نظریاتی بگاڑ بھی اور عملی بگاڑ بھی۔ نظریاتی بگاڑ کو آپ عقیدے کا بگاڑ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہمارا کنسپٹ کلیئر ہی نہیں ہے، اس میں باطل نے اتنے اشکالات، اتنے اعتراضات ڈال دیے ہیں کہ خود اسلام کی حقانیت، مذہب کی حقانیت ہی مشکوک ہو گئی ہے۔ زبان سے نہیں کہتے کہ ہم غیر مسلموں کو پسند کرتے ہیں، ان کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، مگر دل میں یہی ہے کہ اسلام نے جو ہمیں طرز حیات دیا ہے وہ اس زمانے میں قابل عمل نہیں ہے۔ مسلمان علماء اسلام ہمیں پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے اور گورا ہمیں آگے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کچھ تو بالکل زبان سے کہہ دیتے ہیں، لیکن اکثریت زبان سے نہیں کہتی، دل میں یہی ہے۔ یونیورسٹیوں کے ماحول کو دیکھتے ہیں اور مدرسوں کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو مدرسے ان کو ایسا لگتا ہے کہ پرانے زمانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یونیورسٹیاں کسی حد تک کوشش کر رہی ہیں آگے لے جانے کی۔ اور یہ سوچ پیدا کیوں ہوئی؟ نظریاتی بگاڑ جو آ رہا ہے نا، ایک تو یہ بگاڑ ہے، مسلمان احساس کمتری کا شکار ہے، خاص طور پہ یونیورسٹی کے طلباء اور تعلیم سے منسلک طبقہ جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں۔ اور دوسرا بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے، اسلام سے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، وہ فرقہ واریت کی وجہ سے۔ اگر کسی کو خیال آتا ہے کہ میں اسلام پر عمل کروں، اسلامی تعلیمات کو فالو کروں، تو اتنے فرقے، اتنی تحریکیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی اس میں صحیح والا کون سا ہے اور غلط والا کون سا ہے۔ ایک وکیل تھا، اس سے میں نے ایک دفعہ بات کی، میں نے کہا آپ لوگ کیوں اس کی کوشش نہیں کرتے؟ آپ تو وکیل ہیں، آپ کے بڑے بڑے ججز سے تعلقات ہیں، آپ لوگ اس پہ کوئی تحریک چلائیں کہ بھئی ہمارا عدالتی نظام اسلامی بن جائے۔ تو اس نے فوراً کہا کون سا والا؟ اسلام عدالتوں میں آ جائے؟ فوراً اس نے کہا کون سا والا آ جائے؟ گرین والا یا وائٹ والا؟ ٹانگیں چوڑی کرنے والا یا پتلی کرنے والا؟ تو زور سے آمین والا یا آہستہ آمین والا؟ میری تو خیر اس سے جو بحث ہوئی وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ کم و بیش ہر شخص کے دل میں ہے کہ اگر اسلام ہے تو کون سا والا ہے؟ پہلا تو یہ کہ اسلام ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا چاہیے تو بس اتنا ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا جمعے کی نماز غسل کر کے چلے گئے۔ جیسے ہندو جو ہے نا، ہندو وہ بھی اس حد تک ہندو ہے کہ بس کچھ دو چار اعمال ایسے اختیار کرتا ہے جس سے وہ دیکھنے میں ہندو لگے، باقی ہندو کوئی اپنے مذہب کو اتنا فالو نہیں کرتے کہ اس سے وہ تعلیم اور ترقی میں کہیں رکاوٹ بن رہا ہو ان کا مذہب، وہ بھی اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے ترقی ہے، پہلے تعلیم ہے، باقی چیزیں وہ بعد میں۔ وہ ان کی جو مخصوص تہوار ہوتا ہے ہولی منا لیتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا تہوارات ہوتے ہیں ان کے۔ تو ہمارے جو مسلمان ہیں نا وہ بھی اسی چکر میں ہے کہ اس کو بھی خاص طور پہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے ہمارا، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا، ان کے دماغ میں بھی یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ اسلام پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے ہمیں۔ اور یہ بات اس لیے آئی ہے، دو اشکالات سمجھ میں آئے آپ کے نظریاتی۔ تیسری خرابی عملی،
عملی خرابی جو میری رائے کے مطابق اس وقت نوجوانوں میں جو بدترین خرابی ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کا طوفان، جس سے ماضی میں کبھی مسلمان نوجوان اتنا مبتلا نہیں ہوا. تو میں انشاءاللہ ان تینوں ٹاپک پر آج بات کروں گا، ان تینوں موضوعات پر آج بات کروں گا. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو پہلی بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پیچھے کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے غیروں کی سائنسی ترقی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں مسلمان آگے نہیں ہیں، ہر فیلڈ میں مسلمان پیچھے ہیں. اور جو اللہ کے باغی ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، شراب کے عادی، زنا کے عادی، کسی بھی چیز میں اسلام تو دور کی بات کسی بھی آسمانی مذہب کو فالو کرتے ہی نہیں ہے، صرف نام کی حد تک ہیں، وہ قومیں ترقی پہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہیں. ان کی ترقی کی بریک ہی نہیں ہے. ہماری ٹرینیں دیکھیں، اور ابھی جاپان نے جو ٹرین بنائی ہے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ، میں نے رات یوٹیوب پہ دوبارہ وہ ٹرین دیکھی، 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے وہ ٹرین بھاگ رہی ہے. اور ہماری ٹرین بھاگنا تو دور کی بات، وہ چلتی نہیں ہے، کھڑی رہتی ہے. یعنی ہم جو باہر سے انجن لیتے ہیں نا، بنانا تو ہے ہی نہیں کہ ہم انجن بنا لیں، ڈبہ بھی نہیں بناتے ہم لوگ. جو لیتے ہیں نا انجن باہر سے، جو ڈبے لیتے ہیں، اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے، ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. وہ ٹرینوں کے جو انگریز ڈال کے چلا گیا تھا، انہی پھٹوں کو جوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کر. تو ہم ان کی جو ترقی وہ جو چھوڑ کر گئے ہیں نا یہاں، اس کو مینٹین رکھنا ہمارے لیے مشکل، ترقی کرنا ہمارا تو اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. سعودی عرب کا بھی یہی حال ہے، عربوں کا جو اسلام کا مرکز ہے. عرب کو کچھ بھی نہیں آتا. ان کی زمین میں اللہ نے تیل کے کنویں پیدا کر دیے، وہ کھود کے نکال نہیں سکتے. اس کے لیے ان کو امریکن کو بلانا پڑا ہے کہ کھود دریافت بھی کرو کہ ہے یا نہیں ہے. دریافت بھی عربوں نے نہیں کیا وہ تیل. ہماری زمین کی رگوں میں جو پیٹرول اور تیل کے ذخائر ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے. یہ بھی انگریز نے سونگ کے بتایا کہ تمہاری زمین میں اتنا تیل ہے. اور انگریز کے بھی اس میں بڑے مفادات تھے، اس لیے بتایا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہے یا نہیں ہے، وہ نکال کہاں سے سکتے ہیں. کسی شے کا یہ علم ہونا کہ یہاں کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ علم ہونا آسان ہے، پھر اس کو گرفتار کرنا تھوڑا مشکل کام ہے. ایجنسی والے صرف یہ اطلاع دیتے ہیں پولیس کو کہ یہاں ڈاکو چھپا ہوا ہے. ڈاکو کو پکڑنا کس کا کام ہے؟ پولیس کا. وہ مشکل کام ہے. اطلاعات کا نظام تو آسان ہوتا ہے، گرفتار کرنا مشکل. تو انگریز کو یہ پتا تھا کہ یہ زمین کی رگوں میں پیٹرول کی موجودگی کو سونگ نہیں سکتے، اس کی اطلاع نہیں دے سکتے، یہ نکال کہاں سے سکتے، یہ ہمارے ذریعے سے نکلوائیں گے. تو انگریز نے جب پیٹرول نکالا تو ساتھ ساتھ زمین کی رگوں کا خون چوسنے کے ساتھ ساتھ عربوں کا خون بھی چوسنا شروع کر دیا. اس پوری معیشت سے اس نے جو فائدے اٹھائے اور اٹھاتا چلا جا رہا ہے. اور اب بھی عربوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم کچھ ترقی کریں. تو یہ وہ حالات ہیں جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. پھر ظاہر ہے جب ان کی ترقی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے تو ان کا کلچر، ان کی زبان، یہ سب چیزوں کی عظمت دل میں آتی ہے. آپ کے دل میں جب کسی کی عظمت آئے گی تو اس کی تمام چیزیں پھر آپ کے دل میں قابل تعظیم بن جاتی ہیں. انسان کی فطرت ہے. یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں، اس کی وجہ مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے یہ اسلام کی مرہون منت ہے. یہ اسلام کی وجہ سے. اسلام اگر دنیا میں نہ آتا اور مسلمان سائنسدان پیدا نہ ہوتے اور ترقی کا بیج نہ رکھتے، یورپ آج جس ترقی کی عروج پر پہنچا ہوا ہے کبھی بھی اس عروج پر نہ پہنچتا. میں آپ کو اس بارے میں کچھ گوروں کے حوالے دوں گا، انگریز مورخین کے حوالے دوں گا. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. آپ نے ایک مورخ کا نام سنا ہوگا، مشہور مورخ ہے رابرٹ بریفلڈ. ممکن ہے میں تلفظ میں کچھ غلطی کروں، کیونکہ گورے جب ہمارا نام لیتے ہیں نا تو وہ بھی بڑی گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ زبان کے فرق سے. وہ گوگل میپ پہ ایک دفعہ ہم گاڑی چلا رہے تو اس نے راشد مہناز روڈ کو بتایا، گوگل والے نے رشید منہز روڈ.
میں نے کہا بھائی راشد مہناز تو ہمارے قومی ہیرو تھے, ان کے والد نے ان کا نام راشد رکھا تھا, رشید نہیں رکھا تھا. تو زبان کے اختلاف سے نا تھوڑا سا تلفظ میں فرق آ جاتا ہے. ایک ان کا مورخ گزرا ہے برناسکی, رابرٹ, بہت مشہور مورخ ہے, اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے, آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی, فری میں نہیں ملے گی, آپ کو تھوڑے سے پیسے پے کرنے پڑیں گے. اس کی ایک مشہور کتاب ہے دا ایسنٹ آف مین. اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے, میں گوروں کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اس کا یقین آئے کہ مخالف اور دشمن اپنے دشمن کی تعریف کو اور اس کے قابل تعریف باتوں کو آسانی سے قبول نہیں کرتا. آپ اپنے دشمن کے منہ سے اگر اپنی تعریف سنیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعتاً آپ کے اندر یہ صفات اور یہ گٹس موجود ہیں. اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے دا ایسنٹ آف مین میں کہ اسلام جب دنیا میں آیا تو 100 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی حکومت جنوبی فرانس, ہندوستان اور چائنا تک ہو چکی تھی, اسلام یہاں تک پھیل چکا تھا. اس نے لکھا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ اور یونان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, توہم پرستی کی دنیا میں مبتلا تھا, اور قرآن اور سنت نے مسلمانوں کو جستجو اور تحقیق کی لائن پہ ڈالا. اس جستجو اور تحقیق کی لائن پہ ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب سائنسدانوں نے ترقی کی اور اس ترقی کے اثرات پوری دنیا پر پڑے, اور یورپین نے بھی اور یونانیوں نے بھی وہاں سے وہ ترقی لی ہے, اور آج جس ترقی پر وہ پہنچے ہوئے ہیں یہ سب اسی کے اثرات اور اسی کی برکات. اور اس نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزے کو, اپنے مذہب کو, اسلام کو معجزوں تک محدود نہیں رکھا, یعنی دلائل کی دنیا میں لے کر آئے. آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں جگہ جگہ دلائل میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, فرمایا دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے. ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة, فرمایا اللہ ایک مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی حیا نہیں فرماتے. تو مچھر میں بھی اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا. اسلام کے برعکس جتنے بھی الہامی مذاہب تھے ان کی جو بنیاد تھی نا اس وقت وہ توہم پرستی کی بنیاد, دیوتاؤں اور مالاؤں سے ہوتا ہے, اور یہ کام کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو یوں ہو جائے گا, اور سفید بلی گزر جائے تو یوں ہو جائے گا. پوری دنیا, گورے بھی اسی میں مبتلا تھے. جو قوم توہم پرستی میں مبتلا ہو اور جس کے دعووں کے پیچھے دلائل نہ ہو, دلائل کے تانے بانے نہ ہو, وہ ترقی کا تو سوچ ہی نہیں سکتی. ایک اور مشہور مورخ ہے, اس کا نام ہے گیولک رابرٹ. اس کی کتاب ہے محمد دی ایجوکیٹر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس نے کتاب لکھی ہے. اس نے اپنی کتاب میں یہ اعتراف کیا, اس نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے قرآن اور احادیث میں علم حاصل کرنے اور تحقیق اور جستجو سے متعلق جو مضامین ہیں وہ اس گورے نے اپنی کتاب میں وہ لکھے ہیں. قرآنی آیات لکھی ہیں کہ ان آیات میں کس طرح غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا جا رہا ہے. احادیث لکھی ہیں جس میں علم کی فضیلت, قرآن کی وہ آیات جس میں حصول علم کی فضیلت, اور ان آیات کو نقل کرنے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہ کہنا کہ اسلام کی ان تعلیمات کا دنیا پر اثر نہیں پڑا یہ 100% غلط ہے. یہی وہ بیسک تھی, وہی بنیاد تھی جو اسلامک سائنس کی وجہ بنی ہے. اس نے مسلمانوں کی سائنس کو باقاعدہ اسلامک سائنس کا نام دیا ہے. کئی قرآن مجید کی یہ آیات تھیں جو اسلامک سائنس کی بنیاد بنی ہیں, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ اور یونان وہ توہم پرستی میں اور ایسی چیزوں میں پڑا ہوا تھا, بس الہامی چیزوں میں. کسی کو خواب میں کوئی چیز آ گئی تو ٹھیک ہے یقین کر لیا, خواب نہیں آیا. جیسے ہمارے استخارے نکل رہے ہیں نا, میں استخاروں کا بتاتے رہتا ہوں, یہ سب آج کل کے جو استخارے جس طریقے سے ہو رہے ہیں یہ شریعت میں نہیں ہے. میں بتاؤں گا ہمارے ہاں یہ خرابی کہاں سے آئی ہے, بھی میں اس کی طرف انشاءاللہ آؤں گا. تو اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ, اور اس نے ایک جملہ اس کا بہت اہم ہے, اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک تصدیق شدہ حقیقت ہے. یہ گورا لکھ رہا ہے, یہ ایک تصدیق شدہ حقیقت ہے کہ دنیا میں علمی شعور بیدار کرنے میں عرب سائنسدانوں کا سب سے گہرا اثر ہے. اگر عرب سائنسدان نہ ہوتے تو پوری دنیا میں جو ایک علمی شعور بیدار ہوا ہے نا, کہ لوگوں کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا, جستجو کا شوق پیدا ہوا, سیکھنے کا شوق پیدا ہوا, تجربوں کا شوق پیدا ہوا, یہ شوق پیدا ہی نہ ہوتا. اور آخر میں اس نے لکھا ہے کہ عربوں کو اس لائن پر ڈالنے میں سب سے گہرا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، گورے جب بھی مسلمان سائنسدان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں تو وہ مسلم سائنسدان نہیں کہتے، وہ عرب سائنسدان کہتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ گورے جب مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، بعض جگہوں پر انہوں نے اعتراف کیا ہے، بھرپور اعتراف کیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی، عرب سائنسدان. تو اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ خاص عربوں کا کمال ہے. وہ عرب دو میں سے ایک وجہ ہے جس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. یا تو ممکن ہے عصبیت میں کہتے ہو تاکہ وہ اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتے یہ چیزیں، بلکہ جیسے عرب اسرائیل جنگ ہے نا، اسرائیل جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ عرب اسرائیل. حالانکہ اسرائیل جنگ عرب اسرائیل نہیں ہے، مسلمان اور یہودی کی جنگ ہے. عراق پر جب حملہ ہو رہا تھا تو عرب اور امریکہ کی جنگ اس کو قرار دیا گیا، حالانکہ یہ عراق مسلمانوں کا ملک ہے. اسلام میں عصبیت نہیں ہے، عرب اور عجم کی بحث نہیں ہے. تو عرب یا تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ عصبیت کی بنیاد پر، اور اگر ہم اچھا گمان رکھیں کہ نہیں عصبیت کی بنیاد پہ نہیں، تو پھر عرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر اس میں تھے عجمی، مگر اس وقت مسلمانوں کی جو سرکاری زبان تھی، علمی زبان تھی، وہ عربی تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ زیادہ تر عجمی تھے ان میں. اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے علماء گزرے ہیں، مذہبی تعلیم، ان میں اکثریت عجمیوں کی ہے. تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں میں عرب کیسے آگے ہو سکتے ہیں؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آپ محدثین کو دیکھ لیں، صحاح ستہ کے مؤلفین ہیں، ان میں صرف امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی عربی ہیں، باقی حدیث کی جو 5 کتابوں کے مصنف سب عجمی ہیں. ائمہ اربعہ میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عربی الاصل ہیں، باقی کوئی بھی عربی الاصل نہیں ہے ان میں. ہم فقہا کو بھی دیکھتے ہیں، محدثین کو بھی دیکھتے ہیں، تو ان میں زیادہ تر ہمیں کیا ملتے ہیں؟ عجمی ملتے ہیں. تو علمی میدان میں عجمیوں نے زیادہ کام کیا ہے. لیکن گورا ان کو عرب سے کیوں تعبیر کرتا ہے؟ کہ ان کی ساری تحریرات وہ عربی زبان میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل من فارس، اگر علم ثریا کے کنارے تک پہنچ جائے، آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے، تو بھی فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا. اس میں بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارس یعنی جو عجمی تھے ان کی مثال دی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ جو عرب سائنسدان کہتے ہیں. تو اب میں اپنی بات میں جہاں بھی عرب کا لفظ لے کر آؤں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں، اس میں عرب بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عرب بھی بہت ہیں، لیکن گورا جو تعبیر کرتا ہے تو مسلم سائنٹسٹ کے بجائے وہ عرب سائنس. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان اس وقت عربی تھی، تو وہ عجمی بھی عربی بولتے تھے، یعنی جو ان کی تحریرات تھی وہ بھی عربی میں تھی. ایک اور مشہور سائنسدان، مشہور مورخ گزرا ہے رابرٹ بریفلٹ، جس کا میں نے ابھی نام لیا تھا. اس کی کتاب ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی. اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے کہ آج جو سائنسی ترقی جس عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اگر عرب سائنسدان نہ ہوتے تو سائنس کبھی اس ترقی تک نہ پہنچتی. اور آگے اس نے اس کی وجہ لکھی ہے. یہ تو خبر دے دی نا اس نے کہ آج جو سائنس جس انتہا پر پہنچی ہوئی ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ عرب سائنسدان. اور آگے اس نے اس کی وجہ لکھی ہے. اس نے لکھا ہے کہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ ہے تحقیق، جستجو، مشاہدہ، تجربات، ان سب چیزوں پر ہے نا. سائنسدان کو کبھی دیکھا استخارہ نکال رہا ہو جا کے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے بھائی. کچھ تھوڑا سا ہاں ہوں کریں، اپنے چہرے کے تاثرات سے مجھے بتائیں آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں تو مجھے بھی بات کرنے میں مزہ آئے گا. کبھی آپ نے کسی سائنسدان کو دیکھا اس نے ٹرین کا انجن بنایا، اب استخارہ نکال رہا ہے کہ اس کو ٹریک پہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی آپ نے دیکھا انجن خراب ہوا، ان کا فرانس کے سائنسدانوں کے ٹرین کا انجن کام نہیں کر رہا تو وہ کسی روحانی کے پاس گئے ہو، یار اس پہ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ یار ایسا تو نہیں ہے کہ چائنا نے نظر لگا دی ہو اس کو؟ چائنا والوں کا ہمارے انجن سے بڑی انہوں نے یوں کر کے دیکھا اور نظر لگ گئی. ہمارا جو بربادی کی وجہ ہے نا وہ یہی ہے. ابھی اس پہ میں بات کروں گا، ابھی تو میں نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں. مذہب کی جو بنیاد ہے نا قرآن و سنت پہ رکھی گئی تھی. اس قرآن و سنت میں جب تک ہم اپنی طرف سے ایڈیشن نہ کریں اور اس کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں جب تک اپنی طرف سے ہم دخل اندازی نہ کریں نا تو ہماری دکانیں نہیں چلتی. اس لیے یہ روحانی پیشوا قسم کے جو لوگ ہیں نا، جو گنڈوں والے، تعویذ والے، استخاروں والے، انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا، اور ان میں کچھ کلی گمراہ ہوتے ہیں، کچھ جزوی گمراہ ہوتے ہیں، ہوتے تقریباً سبھی ایک جیسے.
تو میں رابرٹ بریفلڈ کی بات کر رہا تھا, اس نے یہ کہا کہ سائنس کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ تحقیق, جستجو, وہ استخاروں پر نہیں. یہ میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں, کہیں آپ اس کی کتاب جا کے کھولیں اور دیکھیں استخارہ کا تو کہیں بھی نہیں آ رہا. تو تحقیق, جستجو, تجربہ, مشاہدہ کس پر ہے؟ اس نے کہا اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا ان چیزوں سے واقف نہیں تھی, نہ یورپین ان چیزوں سے واقف تھے اور نہ یونانی. یہ بڑی قومیں تو یہی دو تھیں جو تہذیب یافتہ سمجھی جاتی تھیں. سمجھی کا مطلب بھی پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں تھے کہ تحقیق کیا ہوتی ہے, جستجو کیا ہوتی ہے. یہ تو وہ روحانیت اور دیوتاؤں اور وہ جو ایک مخصوص ان کا ایک مذہبی لوگوں کا ایک ہوتا ہے نا, اس میں جکڑے ہوئے تھے. اس نے لکھا ہے کہ ان تمام چیزوں کو یونان اور یورپ میں متعارف کروانے والے عرب تھے. عرب, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہمارا ماضی تھا. ایک اور مشہور مورخ ہے اسٹینوڈ کاب, جس کی کتاب ہے اسلام's کنٹریبیوشن ٹو دا ورلڈ کلچر, یعنی اسلام کے جو پوری دنیا پر اثرات پڑے ہیں وہ کیا ہیں. اس کا جملہ بڑا اہم ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات 100% یقینی ہے کہ اس وقت سائنسی ترقی جتنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے یہ یقینی طور پر اسلام کی مرہون منت ہے, سب کچھ اسلام کی وجہ سے. اور آگے وہ یہ لکھتا ہے, آگے اس کی وہی وجہ بیان کرتا ہے جو میں نے بتائی کہ اسلام نے مسلمانوں کو تدبر, غور و فکر اور ان چیزوں میں توہمات کی دنیا سے نکالا ہے. کالی بلی, پیلی بلی جو ہے نا, ان سب چیزوں سے نکالے. مرغے نے اذان دے دی, کوا آ کے بیٹھ گیا یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا, کینچی یوں کر کے چلا دی تو لڑائی ہو جائے گی. اس طرح کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں ان میں بہت تھیں, ان میں جو ہے نا ان میں بہت زیادہ تھیں یہ چیزیں. تو اس نے لکھا ہے کہ یہ اسلام نے ان لوگوں کو تحقیق اور جستجو پہ ڈالا. اور ایک بات اس کی بہت اہم ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ بعض گوروں نے یہ بات تو اس کا تو اعتراف کیا ہے کہ سائنسی ترقی کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ مسلمانوں نے. لیکن ان گوروں نے گڑبڑ یہ کی ہے, جیسے میں نے بتایا نا, وہ عصبیت اور اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتے. انہوں نے اس کا تو اعتراف کیا ہے کہ یہ عرب سائنسدانوں نے یہ کام کیا ہے, مگر ان گوروں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی بنیاد مذہب نہیں تھا بلکہ ان کی ذاتی تحقیق تھی, ذاتی طور پر ان کو شوق تھا, اس کے پیچھے مذہب کا جذبہ نہیں تھا. اور بعضوں نے ثابت کیا کہ وہ مذہب سے بیزار تھے. تو اس گورے نے, اسٹینوڈ کاب جس کا میں نے نام لیا, اس نے اس پر بھی رد کیا ہے, بلکہ ایک سوال قائم کیا ہے کہ اگر اس کے پیچھے اسلام نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اس نے بتایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ دلائل پر, تحقیق پر. ہمارے ہاں جو ہے نا, جو جتنا بڑا بیوقوف اور احمق ہوتا ہے اتنا زیادہ نیک سمجھا جاتا ہے. آج کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کے دور میں بیوقوف لوگ نیک نہیں سمجھے جاتے تھے, کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہے یہ مذہب اہل عقل کے لیے. اور ہمارے یہاں کون سمجھا جاتا ہے نیک؟ جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. اس بھی آئیں گے انشاءاللہ, بھی میں پورے انگریزوں کے حوالے مکمل کر دوں. ہمارے ہاں جو دنیا کا سب سے بڑا سست اور سب سے بڑا بیوقوف, وہ سب سے زیادہ نیک سمجھا جاتا ہے. جن کی میں نے یہ دیکھتا ہوں نا, یہ یوٹیوب وغیرہ پر کبھی کسی روحانی بابا کی تقریر ختم کہاں سے ہوئی, نسبت اویسیہ ملی ہوئی ہے مجھے, پھر نسبت فلانی مل گئی تھی, پھر میں سویا تھا تو فلاں نسبت مل گئی تھی. ان کی اوٹ پٹانگ باتوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہیں. یعنی کوئی اتنی زبردست باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہیں, بہت ہی کچھ پہنچے ہوئے ہیں. اور ہمارے بارے میں کہتے ہیں تو سب سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں بھائی, بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. یہ کوئی بات ہوئی؟ تو اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام نے تحقیق اور جستجو اور یہ ساری چیزیں پیدا کی, اور اسی کا یہ سارے اثرات. لائف آف محمد کے نام سے ایک بہت مشہور کتاب ہے, گورے نے لکھی ہے, ریوڈ جارج بش. ریوڈ ان کے یہاں کوئی پادری سے اوپر کا کوئی مقام ہوتا ہے, تو مذہبی رہنما تھا. اس نے بھی بات لکھی ہے کہ اسلام سے پہلے جتنی بھی الہامی کتابیں تھیں اور جتنی بھی الہامی تعلیمات تھیں, کسی نے بھی انسانیت پر اتنے مثبت اثرات نہیں ڈالے جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ڈالے. میں اب تھوڑا تھوڑا آپ کو مسلمان سائنسدانوں اور مسلمانوں کے علمی کارناموں پر ہلکی ہلکی روشنی ڈالوں گا, کیونکہ ابھی میری 2-3 موضوعات اور ہیں آگے. یہ تو وہ تھے جو گوروں نے اعتراف کیے ہیں. مسلمان سائنٹسٹ کی جو کچھ خدمات
ہسپتال کا وجود یہ پہلی صدی میں وجود میں آ چکا تھا. 86 ہجری 96 ہجری خلیفہ مامون رشید کے دور میں بڑے بڑے ہاسپٹل قائم ہو چکے تھے, جس میں ابن طولون ایک ہاسپٹل صرف مصر کے اندر ایسا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب جو مسلمانوں نے لائبریری بنائی تھی, اس لائبریری میں مختلف فنون کی کتابیں تھیں, جس میں صرف میڈیکل سائنس پر 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھیں, اور دنیا بھر سے لوگ وہاں سے پڑھنے آیا کرتے تھے. مسلمانوں نے جو میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی کی تھی اس کی بھی وجہ آپ کو بتا دوں. اس کی بھی وجہ ایک گورے نے لکھی ہے کہ یہ لوگ مختلف ملکوں سے حج کرنے جاتے تھے, اور حج اس وقت ہوتا تھا زیادہ تر اونٹوں پہ اور پیدل. تو ان میں جو جستجو اور تحقیق کا شوق رکھنے والے لوگ ہیں نا, جب وہ جنگلوں سے گزرتے تو وہاں کی بوٹیوں پہ ریسرچ کرتے تھے. اس زمانے کا حج ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے آپ کو ایئرپورٹ پہ بٹھایا, آپ 2 گھنٹے بعد پہنچے اور پھر تھوڑے دن وہاں سے آپ نے فون پہ اطلاع دے دی میں آ رہا ہوں, اور جو ہے پھر دوبارہ سے ٹکٹ کرایا یہاں پہنچ گئے. یعنی ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ بندہ گیا ہے یہاں سے. اس زمانے کا جب حج ہوتا تھا تو آپ اپنے گھر والوں کو ایسے چھوڑ کے جاتے تھے کہ بھائی کوئی پتہ نہیں ہے کہ واپسی ہو یا نہ ہو. یہ قربانی ہوتی تھی. اب سائنس کے لیے تو اتنی قربانی نہیں کوئی دے گا نا سائنسدان کہ میں جا رہا ہوں پتہ نہیں آؤں یا نہیں آؤں, اگر کسی تحقیق تک پہنچ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میری قبر بنا دینا. حج کے لیے مسلمانوں نے یہ قربانیاں دی, اور اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کا ان کو موقع ملا ہے. اب حج کے لیے مسلمان سائنسدان جب قربانی دے کے نکلتے تھے, اب کوئی حج کے لیے آ رہا ہے مصر سے یا فرانس, جنوبی فرانس تک اسلام میں نے بتایا نا داخل ہو چکا تھا, وہاں سے حج کرنے کے لیے جب وہ آ رہا ہے, اندلس سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہے, درمیان میں کتنے جنگل آئیں گے, کتنے جانور آئیں گے, زمین کے مختلف خطے آئیں گے, مختلف موسم آئیں گے, مختلف قومیں آئیں گی. وہ سفر کے لیے زیادہ راہ انہوں نے باندھا, اور چلتے چلتے 3 سال میں, کوئی 2 سال میں, کوئی 1 سال میں بیت اللہ کی طرف پہنچ رہا ہے. اور وہ راستے میں پھر وہ جو سائنٹسٹ تھے نا, جو طبیب تھے اس زمانے کے, وہ پھر جڑی بوٹیوں پہ تحقیقات کرتے 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 اتنی ترقی کی ہے کہ میڈیکل سائنس پر کتنی کتابیں مسلمانوں نے لکھی ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں. ان میں ممکن ہے دوسروں سے بھی لی ہو کتابیں, ساری ان کی اپنی تصنیفات نہ ہو, لیکن یہ علمی ذوق کی علامت تو ہے. لائبریری کا وجود اس زمانے میں, گورا ان چیزوں سے واقف بھی نہیں تھا کہ لائبریری ہوتی کیا ہے, کتب خانہ ہوتا کیا ہے. اتنی کتابیں لکھی تھی. آپریشن ابن الہیثم کو گورے آج بھی یاد کرتے ہیں, اس کی کتابوں میں الہزم کے نام سے, الہزم. بہت سارے مسلمان سائنٹسٹ ایسے ہیں جو گوروں کی کتابوں میں آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے, مگر وہ آپ جب ان کا نام پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ سمجھیں گے وہ گورا ہی تھا. یہ وجہ اس کی ہے کہ ان جب کتابوں کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا اور پھر انگلش میں ہوا تو ان کا جو تلفظ ہے نا وہ بدل گیا. اب ابو القاسم ایک بہت مشہور سائنسدان ہے جو بہت بڑا سرجن تھا, گوروں کی کتابوں میں البیکیوسس لکھا ہوا ہے, البیکیوسس. اب البیکیوسس سے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جارج ڈبلیو بش کا چھوٹا بھائی ہوگا, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن یہ کیا تھا؟ ابو القاسم. الہزم یہ ابن الہیثم ہے. ابن الہیثم نے آج سے 1100 سال پہلے آنکھ پر ایک کتاب لکھی جو آج بھی لاطینی زبان میں موجود ہے, آن آپٹکس. عربی نام تو اس کا ضائع ہو گیا کیونکہ عربی کا تو وہ جو تھا سرمایہ ضائع ہو گیا, وہ ہلاکو خان لے گیا یا تتاری کون چنگیز خان لے گیا, اب ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کے وارث اگر یہاں کہیں بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا بھائی اگر چنگیز خان کی اولاد میں کوئی بیٹھا ہے تو بتا دے, کہیں اس کے گھر میں کوئی کتاب پڑی ہوئی ہو ابن الہیثم کی تو ہمیں دے دے آ کے, تاکہ ہم اس کو عربی میں دوبارہ چھاپ دیں. آنکھ پر اس نے ایک کتاب لکھی, آنکھ پر, ابن الہیثم نے, اور وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں بہت طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے. اور آنکھ کیسے دیکھتی ہے, دیکھنے کا عمل سے کیسے گزرتی ہے, یہ فلسفہ بھی کس نے پیش کیا تھا؟ ابن الہیثم نے. اور وہی فلسفہ آج تک چلا آ رہا ہے. ابن الہیثم سے پہلے جو میں نے بتایا نا توہمات کی دنیا پر تھا, یونانی لوگ کہتے تھے آنکھ کیسے دیکھتی ہے, وہ کہتے تھے بھائی ٹارچ جب جلاتے ہیں نا تو روشنی نکل کے جاتی ہے, تو ہماری آنکھ سے بھی روشنیاں نکل رہی ہیں, یہ سامنے پہ پڑتی ہیں تو ہمیں چیز نظر آتی ہے. ابن الہیثم نے آنکھ کی پتلی پہ تجربات کیے. اس نے لینسز جو ہے نا, لینس, یہ لینس لفظ بھی عربی سے لاطینی میں ترجمہ ہوتے ہوتے انگلش میں ٹرانسفر ہوا, ورنہ اس کی آپ اصل میں جائیں گے نا جڑ میں تو یہ بھی کوئی عربی لفظ تھا, یہ جو لینس کا لفظ ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ بتایا کہ آنکھ سے روشنی نہیں نکلتی بلکہ روشنی کی لہریں آنکھ کے پردے سے ٹکراتی ہیں, برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, دماغ سے ان کا رابطہ ہے, دماغ ان کو پڑھتا ہے. یہ ساری جو ڈیٹیل, اور کہا یہ جاتا ہے, کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کیمرہ بھی ایجاد کر لیا تھا, کیونکہ کیمرہ بالکل آنکھ کی نقل ہی ہے. یہ جو کیمرہ ہے نا یہ بالکل آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. تو اس کی کتابیں آپریشن سرجری
کاٹ پیٹ کے پتھری نکال دینا, یا کوئی عورت پریگنینسی میں اس کے نارمل ڈلیوری نہیں ہو رہی, اس کو ولادت جو ہے نا اس آسان ہو جائے آپریشن کے ذریعے, یہ کام بھی ابو القاسم جو میں نے بتایا نا البکیوسس, یہ کر چکا تھا یہ کام. اور ابن الہیثم نے زخموں کو سینے کے لیے دھاگا ایجاد کر لیا تھا, اور وہ دھاگے کی خصوصیت یہ تھی کہ جب اس سے زخم آپریشن کے بعد جب زخم سیا جاتا تھا تو اس دھاگے کو ٹانکے کھولنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ تھوڑے دنوں کے بعد دھاگا خود بخود ڈیزالو ہو جاتا تھا, ختم ہو جاتا. یہ دھاگا بھی گوروں کے اعتراف کے مطابق وہ ایجاد کر چکا تھا. تو یہ مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے ہیں. ان میں ایک بہت بڑا کردار الخوارزمی کا نام سنا ہوگا. یہ میتھمیٹکس کی جتنی بنیاد ہے ساری مسلمانوں نے رکھی ہے. الخوارزمی نے یہ جو نمبر ہے نا ہمارے 1 2 3 4, یہ ایجاد کرنے والا بھی الخوارزمی ہے, مسلمان سائنسدان. 826 عیسوی میں, آج سے تقریباً 1300 سال پہلے. اور یہ میں آپ کو اس کا فلسفہ بھی بتاؤں, بڑا دلچسپ ہے. جو اس نے جب یہ نمبر ایجاد کیے تو اس کے ذہن میں کیا چیز تھی. 1 جو ہے نا 1, یہاں وائٹ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو مارکر سے لکھ کے بتاتا. 1 کا مطلب یہ تھا جس میں ایک زاویہ ہو. دیکھیں 1 ایسے لکھا جاتا ہے, یوں کر کے یوں, تو اس میں کتنے کونے آ رہے ہیں. آپ لوگ کو یہ پتا ہے کہ آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں بھائی جب میں کوئی سوال پوچھوں مجھے فوراً ریپلائی چاہیے تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگ میری طرف پورے طور پر متوجہ ہیں. یہ جو 1 لکھا جاتا ہے 1, اس میں کتنے زاویے کتنے کونے ہوتے ہیں. ایک, یوں کر کے پہلے ایک ڈنڈی اوپر جاتی ہے پھر نیچے آتی ہے, تو زاویے کتنے بن جاتے ہیں. زاویے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں شاید اس وجہ سمجھ میں, اینگل. ہاں اینگل کتنے بنتے ہیں, ایک اینگل بنتا ہے. 2 جو لکھا جاتا ہے نا یوں زیڈ کی طرح ہے, اصل جو 2 الخوارزمی نے جو 2 ایجاد کیا تھا نا وہ زیڈ کی طرح تھا. اس میں کتنے اینگل ہیں, 2. تو یہ اینگل شو کر رہے ہیں کہ یہ کون سا عدد ہے. 3 میں اس نے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یہ 3 کونے بن رہے ہیں. 4 میں اس نے یوں کیا تھا, یوں لے گیا یوں لے گیا پھر یہ ڈنڈی نیچے گرا دی, تو یہ 4 زاویے ہو رہے ہیں. 5 میں 5 زاویے, 6 میں 6 زاویے. انشاءاللہ یہ عثمان بھائی سے کہتے ہیں فیس بک پہ ہم یہ ڈال دیں گے. جو اوریجنل 6 تھا نا وہ کیا تھا, اوریجنل 7 کیا تھا, وہ پھر تبدیل ہوتے ہوتے اس کی شکلیں. اور 0 اس نے گول بنایا تھا. 0 کا مطلب کوئی بھی زاویہ نہیں ہے, کوئی بھی اینگل نہیں ہے اس میں. تو یہ جو نمبر ہیں یہ بھی مسلمان سائنسدانوں کی, مسلمانوں کے جو ریاضی دان ہیں ان کی ایجاد ہے. اس کی ایک کتاب تھی الجبر والمقابلہ, یہ کتاب یورپ میں پڑھائی جاتی رہی ہے. اس میں اس نے الجبرا کی بنیاد رکھی ہے, اور اس الجبر کے نام سے ہی گورے بھی آج تک الجبرا کو الجبرا کہتے ہیں. الجبرا ہی کہتے ہیں نا اس, یہ اس لیے کہ اس کی کتاب کا نام کیا تھا الجبر. عربی میں جبر کہتے ہیں نقصان کی تلافی. تو اس نے کسی بھی وجہ سے اس کا نام الجبر رکھ دیا تھا کہ بھئی اس سے ہمیں جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی. واللہ عالم اس کے پیش نظر کیا مقصد تھا. تو یہ خالص عربی کا لفظ ہے جو انگریزوں میں آیا, اور بہت ساری میڈیکل سائنس میں جو دوائیں استعمال ہو رہی ہیں, آپ اگر انٹرنیٹ پہ تحقیق کریں یا کسی یونیورسٹی میں جائیں, آپ جو تحقیقی شعبے سے ان چیزوں سے منسلک شعبے سے آپ جائیں رابطہ کریں, تو آپ کو بتائیں گے کہ اس پر باقاعدہ ایک طویل فہرست ہے کہ یہ اصل عربی تھا اور کہاں سے کیسے منتقل ہو کر. اس کی میں آپ کو چند مثالیں ہلکی ہلکی 2-3 مثالیں دے دوں. ایڈمرل کا نام آپ نے سنا ہوگا نا نیوی میں. ایڈمرل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑے کی بنیاد رکھی ہے سمندری فوج کی. سمندری فوج کی بنیاد جو بڑے پیمانے پر پورا لشکر کو سمندر پہ لا کے ڈالا ہے اور جہاز بنائے, یہ کس کا کام ہے, حضرت معاویہ کے دور میں یہ ہوا ہے. اور اس سمندری فوج کے امیر کو امیر البحر کہا جاتا تھا. یہ امیر البحر کا لفظ عربی میں ٹرانسفر ہو کے کیا بن گیا, ایڈمرل بنا ہے. ایسے بہت ساری اصطلاحات ہیں جو عربوں سے لی ہیں گوروں نے. سمجھ رہے ہیں, نہیں آ رہی سمجھ. تو الجبرا بھی ایسا ہی ہے. یہ جو تھا نا الخوارزمی, الگورتھم شاید کہتے ہیں اس کو انگلش میں, اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا. لاگریتھم کی بنیاد بھی اسی نے لکھی اور اس کو آج تک یہی لاگریتھم ہی کہا جاتا ہے. تو اس کا ایک بڑا زبردست کارنامہ یہ تھا کہ اس نے جب ریاضی پر کتابیں لکھی ہیں, نمبر بھی اسی نے ایجاد کیے, اور بہت ریاضی کے علم کو اس نے اتنی ترقی دی ہے, اس کی کتابیں 300 سال کے بعد گوروں کے ہاتھ لگی ہیں, یورپ پہنچی ہیں. 12ویں صدی میں یورپ پہنچی ہیں, اور گوروں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ 400 سال تک اس کی کتابیں ہماری یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. 400 سال تک. آج جو پوری میتھمیٹکس ہے نا اس کی بنیاد وہ الخوارزمی نے رکھی ہے. ممکن اس سے پہلے بھی مسلمان سائنسدانوں نے محنت کی ہو, لیکن اس کو ترتیب دینا, اس کو مرتب کرنا اور اس کے ایک شکل میں لے کر آنا, یہ کارنامہ الخوارزمی کا.
1200 عیسوی سے لے کر 1600 عیسوی تک 400 سال کا عرصہ ہے جس میں یورپ میں الخوارزمی کی کتابیں پڑھائی جاتی. فلکیات کا علم کرو ٹریگنومیٹری اور پلین ٹریگنومیٹری پڑھی ہوگی نا آپ نے. ہم تو وہ جب اپنے دور میں اردو میں پڑھتے تھے, وہ عمود کا مربع اور پتہ نہیں بطر کا مربع, ہمیں وہ مربع سے اپنی والدہ کا وہ ہاتھوں کا بنایا ہوا آملے کا مربع یاد آتا تھا جب ہمارے ٹیچر پڑھاتے تھے نا. پرپینڈیکولر اور بیس اور ہائپرٹینیوز, وہ یہ جو آپ نے ایکویشنز پڑھی ہوں گی یا پڑھ کے بھلائی ہوں گی یا پھرے سے امتحان پاس کیا ہوگا, تو پھرے میں بھی تو کچھ یاد رہ جاتا ہے نا. وہ پھرے میں جو لکھا ہوتا ہے کہ بھائی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کراچی ہے, اس کا تعلیم کا بیچاروں کا یہاں کوئی معیار نہیں ہے, تو اس لیے بہت سارے ہمارے ایسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے یہ بیس کیا ہوتا ہے, یہ پرپینڈیکولر کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں کس قسم کی باتیں مولوی صاحب کر رہے ہیں. ہمارے وزیر تعلیم کا یہ حال ہے نا کہ ایک دفعہ ایک وزیر تعلیم سے جو ریٹائر ہو گیا تھا, اس سے کسی نے تعلیم کے بارے میں مختلف سوال کیے, ٹی وی اینکر نے, تو کہہ رہا ہے بھائی مجھے کیوں یہ سوالات پوچھ رہے ہو یار, تعلیم کے بارے سے میرا کیا تعلق. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ وزیر تعلیم رہے ہیں, آپ کو تعلیم کا نہیں پتا, آپ کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے. تو کہہ رہے جب تھے اس وقت نہیں تھا تعلق, اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں, اب تو اور کو طریقے والا ہمارا تعلق نہیں. تو یہ جو آپ پلین ٹریگنومیٹری کی جتنی ایکویشنز ہیں یہ ساری ایجاد کی ہے الخوارزمی نے. سائن تھیٹا, کاس تھیٹا, ٹینجنٹ تھیٹا, یہ سب عربی میں تھے, جو لاطینی اور فرانسیسی زبان میں وہ زاویہ تھیٹا بن گیا, ٹھیک ہے نا, الف بے جیم کو انہوں نے ایکس وائی زیڈ کر دیا, یہ تبدیلی آئی ہے. اس کے علاوہ ٹریگنومیٹری کی لائن میں ذرہ برابر بھی کوئی ایکویشن, ایک حرف بھی اس میں تبدیل نہیں ہوا ہے, وہی ساری ایکویشن استعمال ہو رہی ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے جس کی بنیاد رکھی. اور آپ کو پتا ہے کہ کرو ٹریگنومیٹری وہ بے انتہا مشکل ہے, اس کی ایکویشنز کو سمجھنا. پلین ٹریگنومیٹری میں تو آپ جو ہے نا وہ اسکوائر کو, جو مربع کو اسکوائر کہتے ہیں نا انگلش میں, تو وہ اسکوائر کو تو آپ فوراً کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں نا بھائی یہ اسکوائر میں اتنے ڈبے بن رہے ہیں اور بیس میں اتنے ڈبے بن رہے ہیں اور جو ہے وہ ہائپرٹینیوز میں اتنے ڈبے بن رہے ہیں, تو ان ڈبوں کو کلیکٹ کر کے آپ فوراً سمجھ جاؤ گے ایکویشن درست ہے غلط. لیکن جو کرو ٹریگنومیٹری کی ایکویشنز ہیں وہ بہت بے انتہا مشکل ہوتی ہیں. کرو ٹریگنومیٹری کی بنیاد اس لیے رکھی کہ زمین گول ہے. مسلمانوں کو یہ بہت پہلے پتا تھا, یاد رکھو کہ زمین گول ہے, بہت پہلے, بلکہ زمین کی پیمائش کر چکے تھے. خلیفہ مامون رشید کے دور میں جو زمین کی پیمائش کی گئی ہے وہ آج کی پیمائش سے چند کلومیٹر کا اس میں صرف فرق آ رہا ہے. اور آج کے ماہرین حیران ہیں کہ مسلمانوں نے 1200 سال پہلے زمین کو ناپا کیسے ہے, وہ خود حیران ہے کہ یہ ناپا کیسے ان لوگوں نے. تو اس وقت مسلمان زمین کو ناپ چکے تھے, ان کو پتا تھا. اور ویسے بھی ابن بطوطہ کا پڑا ہوگا نا, وہ چلتا ہی رہا, چلتے چلتے وہ واپس ادھر ہی آنے لگا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کیا ہے بھائی, زمین گول ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کرو ٹریگنومیٹری ہے نا, کرو ٹریگنومیٹری پر مسلمانوں نے اس لیے محنت کی کہ پوری دنیا میں مسلمان جاتے تھے, ان کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ قبلہ کدھر ہے, نمازوں کے اوقات کیا ہیں. اس کے لیے دائرے کی ایکویشنز کا ہونا ضروری تھا, کیونکہ زمین بھی دائرہ, اور سورج جو زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین گھومتی ہے تو وہ بھی پورا دائرہ بنتا ہے. اس لیے مسلمانوں نے جو ہے نا دائرے پر بڑی محنتیں شروع کر دی. اور مصنوعی سیارہ گاہ بھی بعض مسلمانوں نے اپنے کمروں میں شیشوں کے جار بنائے ہوئے تھے, اس میں وہ مختلف چیزوں کا. ایک سائنسدان کے بارے میں نے بچپن میں سنا, اس کا مجھے حوالہ یاد نہیں, ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ مسلمانوں میں ایک فلکیات کا ماہر ایسا تھا جو 12 سال اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا رہا ہے, چھت سے اترتا ہی نہیں تھا, بس کھانے کے لیے سونے کے لیے وہ پھر چڑھ جاتا تھا. اس نے خوردبین بنائی ہوئی تھی, اس خوردبین سے صرف آسمان کے ستاروں اور سیاروں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا اور ان کی حرکتیں نوٹ کرتا رہتا تھا. اس کے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے, بیٹا نیچے آ جاؤ. ہمارے یہاں پتنگ اڑانے کے لیے تو 15 سال بھی چڑھ سکتا ہے چھت کے اوپر, مگر تحقیق کا آپ کو بتایا کہ یہاں ذوق شوق ہی ختم ہو گیا. جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی, آگے تحقیق بیچارہ کیا کرے گا. تو البیرونی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اس نے. اور میں یہ صرف حوالوں کی بات نہیں ہے, میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, وہ فلکیات کے بہت ماہر تھے. جب تک میں حضرت سے نہیں ملا تھا میرا خیال تھا حضرت نے کسی یونیورسٹی سے فلکیات میں کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, کیونکہ حضرت کے پاس جو اصل فتاوی میں جو سوالات ہیں نا, کوئی انگلینڈ سے کسی کا خط آ رہا ہے, کسی کا امریکہ سے, کسی کا انٹارکٹیکا سے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے, جہاں دنیا کی آبادی بھی نہیں ہے, کہ حضرت میں یہاں رہتا ہوں, مجھے بتائیں قبلہ کس طرف ہے. تو حضرت یہیں سے اس کو بتا دے کہ بھئی یہاں سے آپ یوں, جب سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جب یہاں پہنچے گا تو اس سے اتنے زاویے پر آپ یوں گھوم جائیں تو یہاں آپ کا قبلہ ہے. یہ حضرت بتا دیا کرتے تھے. تو ہم حیران ہوتے تھے کہ حضرت یہ کیسے بتاتے ہیں. اور اس پہ اصل فتاوی میں حضرت کے پورے پورے رسالے ہیں.
یعنی کوئی یہ فن سیکھنا چاہے تو سیکھ بھی سکتا ہے, اور وہ عربی میں ہے رسالے وہ سارے. تو میں سمجھتا تھا حضرت نے کہیں سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے حضرت نے البیرونی کی کتابیں پڑھی ہیں تمام. حضرت اسکول میں, اس زمانے کے اسکول میں شاید پہلی یا 2 جماعتیں حضرت نے پڑھی ہوں گی, اس کے بعد والد صاحب نے ان کو مدرسے میں ڈال دیا تھا. اسکول سے حضرت کو اسکول کی تعلیم کا بالکل نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے, کیا تعلیم ہے. جو آج کل کے عصری علوم ہیں ان سے ناآشنا تھے, لیکن آپ ایس الفتاوی میں دیکھ سکتے ہیں. اور جامعۃ الرشید کا جو فلکیات کا شعبہ اس وقت کام کر رہا ہے وہ پورا کا پورا البیرونی ہی کی تعلیمات کی اثرات ہیں. اس میں جدید تعلیم سے صرف اتنی مدد لی گئی ہے کہ اصطلاحات البیرونی کی عربی میں ہیں, اور آج کل جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہ انگلش میں. تو صرف اصطلاحات کی حد تک جو ٹرمز ہیں وہ انگریزی کی لی گئی ہیں, باقی کچھ بھی نہیں لیا گیا وہ سارا. اور وہ اس میں چاند کی حرکتیں, چاند گرہن کب ہوگا, یہ پہلے سے ہمارے حضرت بھی پہلے سے بتا دیا کرتے تھے, بلکہ حضرت نے قیامت تک کا بتایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ فلاں 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 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا, فلاں 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 تاریخ کو چاند گرہن ہوگا, اور چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا, یہ ساری. اور پوری ایک ایک چیز وہ حضرت نے پھر اس پہ ایک جو ہے نا وہ بھی بنایا ہوا تھا, ایک نقشہ سا بنایا ہوا تھا, ایک جنتری. اس میں یہ تھا کہ آپ کوئی بھی چاند کی تاریخ ہو تو اس سے انگریزی تاریخ نکال سکتے ہیں, اس کا دن نکال سکتے ہیں. یہ حضرت نے خود ڈیزائن کیا تھا. تو ایک بیچارے سیدھے سادے سے مولوی صاحب آئے, حضرت ان کو بتا رہے تھے کہ یہ میں نے ایسی چیز بنائی ہے, کیلنڈر کو اب آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا پھر یہ بتائیں اس میں قیامت کب آ رہی ہے؟ جب آپ ہر چیز کا تاریخ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوگا تو قیامت کا بتا دیں. وہ سیریسلی کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا غور فکر کر کے بتائیں نا آخری ڈیٹ کیا ہوگی. بیچارے سیدھے آدمی تھے. تو جلیبی کی طرح بھی سیدھے ہوتے ہیں بعض لوگ. تو البیرونی نے کرو ٹریگنومیٹری کی بنیادیں رکھی ہیں. وہ ایکویشنز میں صرف اتنی تبدیلی کی گئی ہے کہ اس کی ایکویشن تھی نا الف جیم سے اور گاف اپون 3 جے دال بیم, تو اس کو گوروں نے اتنا کر دیا کہ الف بے جیم کے بجائے کیا ڈال دیا, ایکس وائی زیڈ. اس سے زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اور بھی اس پہ بہت کچھ کہنے ہو گئے, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں ورنہ یہ پورا موضوع اسی پہ چلا جائے گا. تو یہ اس کے کارنامے تھے جس سے یورپ نے فائدہ اٹھایا اور آج ترقی کی جس انتہا تک پہنچا یورپ. یہ سارے علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے نا, جب یورپ گئے اور انہیں ان کی یونیورسٹیوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھی علامہ اقبال نے, تو ان کا بڑا مشہور شعر ہے, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو جا کے دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہہ رہے وہ علم کے موتی نایاب کتابیں جو ہمارے اپنے باپ دادا کی کتابیں تھیں, جب یورپ کی کتب خانوں میں لائبریری میں دیکھی تو ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے غم سے کہ ہماری میراث تھی اور اس سے فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا. تو میں یہ ساری بات میرے بھائی اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کے مزاج میں تنزل نہیں ہے, اسلام کے مزاج میں ترقی ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ پھر ہم ایسے کیوں ہیں, جب اتنی ہم بھی تو مسلم ہیں, ہمارے کان میں بھی تو اذان کہی جاتی ہے, ہم بھی تو بکرے کاٹتے ہیں قربانی کے موقع پر, حج کرتے ہیں, تو ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے پیچھے ہونے کے 2 اسباب ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ غیر اقوام نے دھوکہ بہت کیا ہے اور کچھ ہمارے اپنوں نے دھوکہ کیا ہے. مسلمانوں کی صفوں میں یہ جو مسلمانوں کا تنزل شروع ہوا ہے نا, یہ سب سے بڑا جو اس کی بنیاد بنی ہے تنزل کی, یہ ہے فتنہ تاتار. چنگیز خان اور تاتاریوں کا جو فتنہ تھا جس نے بغداد کی خلافت کا خاتمہ کیا ہے. اس پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ بغداد, دیکھیں جب بھی کوئی قوم حکومت میں نہیں ہوتی نا, غلام ہوتی ہے, وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. ہم لوگ اس وقت ہیں غلام, ہم کچھ بھی کر لیں ترقی نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں ایک تو محدود ترقی. ہمارے پاس جو ہوائی جہاز آتے ہیں جسے ہم چلانا سیکھ کے ہم کہتے ہیں ہم نے بہت ترقی کر لی ہے, یہ وہ تھکے ہوئے جہاز ہے جو اسکریپ کے لیے چلے جاتے ہیں. اب یہ سعودی عرب کے پاس بھی جنگی جہاز آ گئے ہیں, تو وہاں کے ایک عربی نے بتایا کہ ہمارے جنگی جہاز جو ہمیں امریکہ سے ہم نے خریدے ہیں اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ وہ یہاں سے آگے نہیں جائے گا, ایک محدود لائن ہے, اس سے آگے وہ جہاز جا ہی نہیں سکتے, کہ تو ان کو شوٹ کر دیا جائے گا. اور وہ جہاز ان میں پاسورڈ لگا ہوا ہے, وہ کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے. پاسورڈ وہ ہے کس کے پاس؟ امریکہ کے پاس. جہاز خراب ہوگا تو ریپیئرنگ امریکن کریں گے, آپ کو سیکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے. یہ ایسا نہ ہو یہ سیکھ خود نہ کوئی جہاز بنا لیں یہ تھوڑے دنوں میں. افغانستان میں جب کوئی امریکہ کا ہیلی کاپٹر گرتا ہے نا,
تو وہ اپنے بندوں کو اٹھانے کی اتنا تجسس نہیں ہوتا جتنا اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی چوری نہ ہو جائے. تو میرے بھائی جو غلام قوم ہے نا وہ ترقی نہیں کرتی, اور اگر وہ ترقی کرتی بھی ہے تو ایک محدود ترقی کی اس کو اجازت ہوتی ہے, اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتی. فزکس کے شعبے میں خاص طور پہ پاکستانیوں کو آگے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جب سے یہ ایٹمی سائنسدان ہمارے پیدا ہوئے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اس طرح کے کچھ لوگ, اور کمال کی بات یہ ہمارے جتنے ایٹمی سائنسدان ہیں وہ 99% مذہبی ہیں. جامعۃ الرشید تو بلاتا رہتا ہے نا, جتنے بھی ایٹامک شعبے سے تعلق رکھنے والے سائنسدان ہیں سارے اکثر 99% ان میں نمازی ہیں اور اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں ان کی, تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں ان کے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی داڑھی نہیں ہے مگر ہے بھی وہ مذہبی آدمی, وہ علماء کا بہت احترام کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان. حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بہت گہرا تعلق تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جامعۃ الرشید سے بھی ٹیلی فونک رابطے رہتے ہیں, سلام دعا اور علماء کی عزت. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک آدمی مذہبی سوچ کا حامل ہے. تو جامعۃ الرشید میں جب بھی ان حضرات کا بیان ہوا ہے نا تو ہمارے طلبہ نے کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیان ہو رہا ہے. بیان کا موضوع سائنس تھا, لیکن جو ان کا بیان کرنے کا انداز اور جو بیان کے دوران وہ اللہ کی قدرت کو جس طرح سے ثابت کرتے ہیں انہیں سائنس کے ذریعے, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو سائنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اوپر لیول کے لوگ ہیں, خاص طور پہ ایٹامک اس سے تعلق شعبے سے تعلق رکھنے والے, یہ زیادہ تر دینی اور مذہبی لوگ ہیں. لیکن اب کچھ دنیا نے قوانین ایسے بنا دیے ہیں کہ آپ فزکس کے شعبے میں ایک حد سے آگے جا نہیں سکتے. اب مستقبل میں ایٹمی سائنسدان پیدا ہونا بڑا مشکل کام ہے. تو ہمارے لیے قانون سازی, ہم ہی پٹ بھی رہے ہیں اور دہشت گردی کے الزام بھی کس پہ ڈالے جا رہے ہیں, ہمارے اوپر ڈالے. ان کے دن کو مارو بھی, دھنائی بھی لگاؤ, بولو انہوں نے ہی کیا ہے, اسی نے کیا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا پولیس میں جب کوئی آدمی کسی کو مار کے آتا ہے نا, ٹھکائی لگائے, تو اصول یہ ہے کہ اپنے کپڑے پھاڑ کے 2-4 جگہ سے اپنے آپ کو کاٹ کے تھانے میں پہنچ کے پہلے ہی FIR کٹوا دو. تو یہ بین الاقوامی اصول ہے یہ کہ مارو کوٹو, اس کی ایسی کی تیسی کر دو اور پھر مظلوم بن کے رونا شروع کر دو, بولو اس نے کیا ہے, اس نے مارا ہے. یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو ایک وجہ تو کیا بنی تھی, مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ. جب ظاہر, اور یہ جو بغداد کی خلافت کا سقوط ہوا ہے, اس میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ہوا تھا کہ مسلمان ایسے ہو گئے تھے, مسلمان ویسے ہو گئے تھے, یوں ہو گئے تھے. یہ غلط ہے 100%. آپ تاریخی حقائق کو اگر پڑھیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ تھا, اس خلیفہ کے ایک بہت ہی رائٹ ہینڈ بنا تھا ایک جاسوس جو رافضی تھا. اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے مسلمانوں کا ہمدرد شو کر کے خلیفہ کے قریب پہنچ گیا. پھر ایک اسے مسلمانوں کی سرحدوں میں ایک ایسا حساس مقام دے دیا گیا جہاں جو یعنی ڈیفنس کے لحاظ سے نا وہ بہت ہی ایک حساس تھا. تو اس نے کیا کیا تھا کہ چنگیز خان اور یہ تاتاریوں کو جب انہوں نے حملہ کرنے کا سوچا نا بغداد پر, تو وہ اس جگہ سے ہٹ گیا تھا, اس نے ان کو اندر آنے دے دیا تھا. تو یہ مسلمانوں کے اندر سے منافقین کی طرف سے بغاوت ہوئی ہے جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے مسلمانوں کو. ہندوستان میں خلافت عثمانیہ کا جو خاتمہ ہوا, اس کی میں ابھی آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ بہت ساری وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے بھی اسباب اختیار کرنا کامیابی کے, اس کی طرف توجہ کم کر دی تھی. اس وقت بھی روحانیوں کا زور بہت تھا, وظیفے, یہ کام کرنے کے یہ وظیفہ ہے. میں نے کسی بڑے عالم سے سنا کہ خلافت عثمانیہ نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا خریدا تھا اپنے ڈیفنس کے لیے, جنگی جہازوں کا. اس بحری بیڑے کو پورٹ سے نہیں لگنے دیا کہ اس میں بخاری کا ختم پہلے ہوگا, برکت آئے گی, قرآن خوانی ہوگی, آیت کریمہ کا اتنا ورد ہوگا, اس کے بعد یہ, اور گوڑا ان تمام تر چیزوں سے آزاد ہو کے وہ ترقی پہ ترقی کرتا چلا جا رہا تھا. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا تھا کہ اس پہ ختم ہوگا, اس پہ پھونکے ماری جائیں گی اتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھ کے. تو بھائی صحابہ کے دور میں تو ہمیں نہیں ملتی یہ چیزیں, اتنی پھونکے کہاں سے لوگ لاتے ہیں, اس کو بھی پھونک لگا دو, اس کو بھی پھونک لگا دو. ٹھیک ہے, ایک چیز کی ایک حد تک اہمیت ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ نفس پھونکی کا میں انکار کر دوں, لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور آپ کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. فوج نہیں بنائی خلافت عثمانیہ نے, بھائی اتنی بڑی خلافت ہے, آپ ایک باقاعدہ منظم فوج تو بنائیں, اس کی ٹریننگ سینٹر تو, فوج ہی نہیں تھی کوئی باقاعدہ. تو اس طرح پھر کبھی بھی کامیابی قدم نہیں چومتی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے, آپ نے اس دور میں کامیاب ہونے کے لیے اس دور کے جتنے وسائل تھے تمام وسائل کو اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سفیر منتخب کیا, اب دیکھیں نبی نے اسباب کتنے اختیار کیے. ہم نے اپنے علماء سے ایک بہت اہم بات سنی, بڑی قیمتی بات,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معجزے اور کرامتوں کا بہت تھوڑا تذکرہ ہے. زیادہ تذکرہ ہے اس دور کے جو سائنٹیفک اسباب تھے اور جو کسی بھی چیز کی جو لاجک تھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کی کوئی نہ کوئی لاجک تھی اس کے پیچھے. صلح حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں جذبات یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دو, مگر عقل کیا کہہ رہی ہے, بھائی تم 1400 ہو اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. 1400 ہزاروں کی تعداد سے نہیں لڑ سکتے, اسباب کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. غزوہ بدر میں 313 کا 1000 سے جو مقابلہ ہوا یہ تو ایک اتفاقی حادثہ تھا, ایک اتفاقی واقعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے, جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے, اچانک ایک لڑائی ہو گئی جو بھگتنا پڑی, پھر اللہ کی مدد آئی, وہ ایک معجزہ تھا. ہم کیا کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزوں والی زندگی ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں کہ 313 نے چونکہ 1000 سے شکست دے دی اور ہم چونکہ اتنے سارے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, تو اسلام کو دنیا میں پھیلانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے, ہم تو بہت زیادہ ہیں. بھائی آپ کیسے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں لڑائی نہیں لڑی ہے, غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دفاع کیا ہے, اقدام نہیں کیا, صرف دفاع کیا ہے. کیوں, خود سے پہل کیوں نہیں کی؟ بھائی ہماری اتنی افرادی قوت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے دشمن سے ابھی لڑائی کریں, افرادی قوت نہیں ہے ہمارے پاس. دفاع تو کرنا ہی پڑتا ہے نا, ورنہ وہ تو بالکل ہی ختم کر دے گا. غزوہ خندق میں کئی قبائل نے مل کر حملہ کیا ہے. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ جو ہو رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. بھائی جو تھک گئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا. میں بس جلدی سے سمیٹتا ہوں اپنی بات کو, باقی اگر موضوع رہ بھی گیا تو پھر کسی اور وقت, ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت قیمتی باتیں آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے, یہ خاص طور پہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے نا اس تک میں یہ باتیں امانت سمجھ کے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں اور تحقیق کے میدان میں یہ بالکل درست باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیا کیا ہے, چاروں طرف سے قبائل نے حملہ کیا. تو آپ نے یہ نہیں کہا ہم ان تمام قبائل سے لڑیں گے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بھائی اسباب کی دنیا میں ایک قوم کا ایک وقت میں 10 قوموں سے مقابلہ ممکن نہیں ہے. آپ نے مشورہ لیا, مشورہ اس لیے کہ بھائی ممکن ہے کوئی ایسا مشورہ ہمارے سامنے. مشورہ کیوں لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں ایسے موقع پہ, اسی وجہ سے مشورہ لیا نا. اللہ نے وحی بھی نازل نہیں کی ہے. اللہ کیوں وحی نازل نہیں کر رہے ہیں؟ تاکہ قوم کو صرف وحی کے راستے پہ نہ ڈالا جائے کہ قوم ہر موقع پر خواب اور وحی کا انتظار کرے. ایسا ان کو نظام دے کے جاؤ کہ ان کو بتاؤ جب ایسی سچویشن ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے جتنے بھی ماہرین ان کو بٹھا کے ان سے ٹاک کرنی ہے, ان سے ڈسکس کرنا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد غور و فکر کر کے کوئی رائے متعین کرنی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی. آپ چاہتے اللہ سے دعا کرتے اللہ تو خود بتا دے کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا نہیں بتاؤں گا, مشورہ لیں. آپ نے قوم کو ایک راستہ دکھانا ہے. بھائی ایسی مشکلات میں وہی ہمیشہ تھوڑی نازل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا. صحابہ کرام کبھی اس قسم کی جنگ سے واقف ہی نہیں تھے کہ کبھی کسی قبیلے پر اتنے قبیلوں نے اچانک حملہ کر دیا. ان کی انفرادی لڑائی ہے, ایک قبیلہ فلاں سے لڑ رہا ہے, فلاں اس سے لڑ رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو حضرت سلمان فارسی جو عجمی تھے, پرشین تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے, فارس میں ایسا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے قومیں حملہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم خندقیں کھود دیتے ہیں چاروں طرف. خندقیں کھودنے سے یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا جو ہے نا خندق کو کراس نہیں کر سکتا. پیدل تھوڑی آئیں گے, وہ پیدل آئیں گے تو پٹیں گے. پیدل کون آئے گا بھائی؟ عقل سے جو پیدل ہوگا وہ پیدل آئے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور گھوڑا اتنی لمبی چھلانگ مار نہیں سکتا. تو اتنی لمبی لمبی چوڑی چوڑی خندقیں کھودی جائیں کہ کہیں سے بھی دشمن کی انٹری کا راستہ ہی نہ ہو. کتنا مشکل کام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھو آیت کریمہ کا ورد ہوگا بھائی, چلو بھائی سارے صحابہ بیٹھے ہو تسبیح لے کے آیت کریمہ پڑھو, بھوک لگاؤ, آلتو جلالتو آئی پہلا کو ڈالتو پھو, ابو جہل پہ اور وہ جو اس وقت زندہ تھے ان پہ پھونکے مارو. یہ نہیں ہے. ہماری بربادی کتنی سخت محنت ہے. اللہ کی مدد جب آتی ہے جب آپ اسباب کی انتہا تک پہنچیں. اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. اللہ کتنا مشکل کام ہے, آپ اندازہ لگاؤ. مدینہ کے چاروں طرف سے گولائی میں خندق کھودنا اور اتنی چوڑی چوڑی خندقیں آسان کام نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا ہمارے بس میں اللہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس پہ بھی کامیابی یقینی نہیں تھی کیونکہ عین ممکن تھا وہ کوئی پل بنا لیتے یا. اور اس میں ایک بڑا نقصان یہ تھا کہ معاشی سطح پہ آپ پوری دنیا سے کٹ گئے, کیونکہ جب وہ اندر نہیں آ سکتے تو آپ بھی تو مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا,
بہت مشکل ہے. کتنا کہ بھائی وہ جب اندر نہیں آ سکتے تو مسلمان کتنے دن سروائیو کریں گے؟ تجارت جب تک نہیں ہوگی آپ کی دنیا سے، آپ کٹ گئے بالکل. ایران پر پابندی لگائی نا امریکہ نے، اس نے بہت سارے کھانچے کھول لیے، اب تک زندہ ہے. لیکن یہاں آپ کوئی کھانچا بھی نہیں کھول سکتے، کیونکہ کھانچا کھولنے کے لیے کوئی راستہ تو چاہیے نا. کسی کو رشوت کھلا کے بھی آپ جب نکلتے ہیں تو نکلنے کے لیے تو کوئی راستہ ہو. تو کیسے نکلیں گے خندقوں سے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا؟ بھائی ہمارے بس میں فی الحال ان کو روک دینا ہے، اس کے علاوہ ہمارے بس میں نہیں، پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے. یہ پھر بعد میں اس پہ مشورہ ہوگا، ابھی تو روکو تو گئی، ان کو نہیں ہے تو یہ تو ہمیں کاٹ کے کھا جائیں گے. کس قدر محنت کی ہے وہ غزوہ خندق کا مشہور واقعہ، اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں، بھوک سے تڑپے ہیں. پھر معجزوں کا اظہار ہوا ہے. جب بھوک سے صحابہ بلک رہے ہیں، قحط کا سما ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک، آپ نے اپنا پیٹ دکھایا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں، تمہارے اگر 1 پتھر ہے. پھر ایک صحابی کے گھر میں تھوڑا سا کچھ کھانا تھا، انہوں نے کہا کم از کم نبی کو تو کھلا دوں، نبی کو تو کھلا دوں، آپ تو زندہ بچ جائیں. وہ صحابی گئے، اپنی زوجہ سے کہا، انہوں نے فرمایا لے آؤ. نبی کو لے کر آئے، نبی نے سب کو کہا آ جاؤ کھانا ہے. صحابی پریشان. پھر معجزے کا اظہار ہوا، اللہ کی مدد آئی ہے کہ وہ آپ نے فرمایا کہ دیگچی سے ڈھکن نہ ہٹانا اور برتن میں نکالتے رہو، نکالتے رہو، نکالتے رہو، نکالتے رہو. سب نے سیر ہو کے کھایا ہے. ہمارے بس میں جو انتہا تھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اسباب اختیار کریں، اس کے بعد اللہ کی مدد ہوگی. ہماری بنیاد استخاروں سے شروع ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. ہماری بنیاد جھاڑ پھونک سے، وظیفوں سے شروع ہوتی ہے. کرامت ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا، اللہ سے ہو جائے گا، بس خود بخود ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے. پھر معجزہ، اور معجزہ نہ بھی ہو، مر بھی گئے تو کامیاب ہے. بھائی اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا. گھوڑے نہیں کی جو کامیابی ہے نا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اسباب اختیار کرتا ہے. ہمارے گھر میں چوری ہو جائے، میرے گھر میں 1 دفعہ چوری ہوئی، 2-3 دفعہ چوری، چور سمجھ میں نہیں آ رہا کون ہے. بھائی میں ہوں، میرے گھر والے ہیں، مجھے پتا ہے بھائی اطمینان تھا کہ ان میں سے کوئی بھی چور نہیں ہے، لیکن کیوں کہاں سے غائب ہو رہے؟ ادھر پیسے رکھو، ادھر غائب. اب گورا ہوگا نا، گورا وہ کہے گا بھائی کوئی ہے، کچھ کیمرے لگاؤ خفیہ، یا کوئی اس پہ غور کرو. میں نے اپنے 2-3 دوستوں کو بتایا یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا یار جن من کا اثر ہے. حقیقت ہے، یہ علماء کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ تمہارے گھر میں جادو ہے، جنات غائب. میں نے کہا بینکوں سے کیوں نہیں نکال لیتے جنات ہے بھائی؟ تو پھر انہوں نے مجھے لاجک پیش کی کہ جن جو ہے نا بٹوے کے نیچے پیسے رکھے ہوئے ہو نا، کوئی چیز پیسوں کے اوپر، اس سے نہیں نکالتا یہ جن کی. میں نے کہا جن کیوں؟ جن کا بچہ ہے وہ، اس کو بٹوائیے، نیچے سے نکال سکتا ہے، اوپر سے، یہ کوئی بات ہے؟ اب دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اصل جو چور ہے نا وہ خوش ہوگا. تو میں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں، وہ چور ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ جس کمبخت کو خالی گھر میں جب میں نگرانی کے لیے بٹھا کے جاتا تھا نا کہ دیکھنا کوئی چور تو نہیں آ رہا، وہی چور تھا سارا. مجھے بعد میں پتا چلا کہ میری بائک کی بھی اس نے ایک چابی بنائی ہوئی تھی، اور وہ میری بائک لے کے ایک دن میں اس کو، وہ سمجھا تھا میں گھر پہ نہیں ہوں، تو میں گھر میں بائک کہاں ہے. پھر میں چھپ گیا تو دیکھا کہ وہ چلاتا ہوا آ رہا ہے، اور پتا چلا اس نے کئی لوگوں کی بائکیں اس طرح سے چوری کی ہیں، ان کی ایک چابی بنوا لیتا ہے. تو وہی چور تھا جس کو میں تراویح کے لیے جاتا تھا، تو میں گھر والے جب نہیں ہوتے گھر میں تو میں اس کو گھر میں بٹھا دیتا، یار ادھر چوریاں بہت ہو رہی ہیں، ذرا صبر. میں اس پہ بہت اعتماد کر رہا تھا. تو ہمارے ہاں یہ ساری، اب لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں، تو وہ اب قریب والوں نے ایک وظیفہ بتا دیا، ایک فلانے بزرگ نے بتا دیا، فلانے نے بتا دیا. میں ان سے کہتا ہوں بندے ہی نہیں ہیں تو کہاں سے شادی ہوگی بھائی؟ بندے ہیں ہی نہیں، کہاں سے شادی ہوگی؟ اب اس پہ غور کیوں نہیں کرتے بیٹھ کے کہ بھائی جب عورتیں اتنی زیادہ ہیں، بندے ہیں ہی جو ہیں وہ شادیاں نہیں کر رہے. ماں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر رہی ہے، جب اس کے بیٹے کی شادی ہو، یہ کسی کی بہن کو نمٹائے گا تو پھر اس کی بہنوں کو بھی کوئی نمٹائے گا نا. 40 سال کی عمر ہو رہی ہے، نکاح نہیں ہو رہا، لڑکے کر ہی رہے ہیں، تو پھر لڑکیوں کی شادیاں کہاں؟ یہ وظیفے الٹے لٹک کے پڑھو نہیں ہوگا، کچھ بھی کر لو، خدا کی قسم. میں کہتا ہوں جو تمہیں وظیفہ بتا رہے ہیں نا بچیوں کی شادی کے لیے، اس سے پوچھو تیری اپنی بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ وہ بھی نہیں ہو. دعائیں ہو رہی ہیں کہ ان کی بھی شادی ہو جائے، اللہ ان کی بھی شادی ہو جائے، اللہ تمام بیٹے بچیوں کی اللہ شادی ہو جائے. جو دعا مانگ رہے ہیں وہ کم بات اپنے بیٹوں کی کر نہیں رہا شادی. اس نے اپنے بچوں کو پابندی لگائی، تو نہیں کرے گا ابھی، کیونکہ تو نے اگر کر لی تو بہو کو کھلائے گا میری، اور میری جیب میں پیسے آنا بند ہو جائیں گے. وہ لالچی ہے، وہ اپنی اولاد کی کمائی پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اسباب سے بالکل ہم لوگ اندھے ہو گئے ہیں، زمینی حقائق کا انکار کر دیتے ہیں ہم لوگ.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کتنے اسباب اختیار کیے ہیں. اقدامی جہاد نہیں کیا, خود سے حملہ نہیں کیا, صرف دفاع پر اکتفا, بھائی ان کو اندر آنے سے روک دو. غزوہ خندق میں جب, اور پھر اللہ کی مدد یہ بھی آئی کہ اللہ نے ایک طوفان بھیجا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے, وہ زیادہ عرصہ وہاں رہ نہیں سکے, اور پھر وہ چلے گئے, اور پھر مسلمانوں کے لیے مدینہ سے باہر نکلنا آسان, جو ایک معاشی پریشانی تھی وہ بھی اللہ نے دور فرما دی. پہلی لڑائی صلح حدیبیہ میں آپ دیکھ لیں کیسی شرطیں رکھی گئی ہیں جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ گویا دب کے رکھی گئی ہیں. ان میں ان کی باتوں کو تسلیم کیا گیا ہے کہ بھائی تمہارا قیدی اگر آئے گا تو ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے, ہمارا وہاں جائے گا ہمارے حوالے نہ کرنا. کتنی سخت جو ہمارے اگینسٹ جا رہی ہیں, لیکن ایک قانون ہے کہ بھائی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے گا. یہ بڑی مصیبت ہے, لڑائی ہو گئی نا, پھر مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے گا. اور چھوٹی مصیبت یہ کہ کوئی بات نہیں, ہمارا وہاں چلا گیا اور گرفتار ہو گیا, یہ ایک جزوی نقصان ہے, اس کا ہم تحمل کر لیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے دماغوں سے نکل گئی ہیں, اسباب پہ غور نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحابی نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ, کہ میں اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کے رسی باندھوں. مشہور حدیث ہے, رسی کھلی چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں, اللہ بچانے والا, یا پہلے رسی باندھوں اور اللہ پہ توکل نہ کروں. ان کا مطلب یہ تھا رسی پہ نظر رکھوں. آپ نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, پہلے رسی باندھو اس کے بعد نظر کس پہ رکھو, اللہ. ہاں ایک الگ بات ہے, اسباب میں غلو جائز نہیں ہے, وہ وہمی ہو جاتا ہے انسان, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن بتا رہا ہوں کہ جو بھی کسی شے کی کامیابی کے بنیادی اسباب ہیں وہ آپ کو پہلے اختیار کرنے پڑیں گے. کافر میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہ کافر پھر ان اسباب پر نظر رکھتا ہے اور ہم نظر کس پہ رکھتے ہیں, اللہ. بھائی ہمارا یہ کام تھا, باقی کون کرے گا, اللہ, اور کرتا ہے اللہ. مسلمان اگر کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو تو مسلمان کی مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, گورے کی مدد کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. لیکن ہم چلتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ہاں اچھا جلدی سے میں موضوع مکمل کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی لڑائی ہے نا, جو آپ نے خود حملہ کیا, وہ فتح مکہ کی ہے, کیونکہ 10,000 کا لشکر تیار ہو چکا ہے. اب یہ اس قابل ہیں کہ کسی شہر پہ حملہ کریں اور اپنے ظلم کا انتقام لیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر بنائے تھے دوسرے ملکوں میں بھیجنے کے لیے, سفیر کا کام کیا ہوتا ہے, نمائندہ بن کے جاتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھی دوسرے ملکوں کے لیے سفیر بنایا ان میں 2 چیزیں سب میں کامن تھیں. ایک قد کاٹ اور شکل و صورت سب کی اچھی تھی, دوسرا بولنے میں سب کو ملکہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر پڑتا ہے سامنے والے پر. آپ نے کسی ملک کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملک کے لیے کسی صحابی کو سفیر بنا کے بھیجا, وہ صورت کے اچھے نہیں ہیں تو اس سے وہ کیا ہوگا, متاثر نہیں ہوگا. یہ چیزیں اسباب کی دنیا میں آتی ہے نا, اثر پڑتا ہے. مشہور صحابی ہے نا غالباً حضرت دحیہ کلبی رحمہ اللہ ان کا نام تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے. یہ دوسرے ملکوں میں جا کے بادشاہوں سے بات کرتے, اتنے خوبصورت تھے, اتنے اٹریکٹیو تھے, بات کرتے تھے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, تو وہ ویسے ہی اس پر روب اتنا آ جاتا تھا, اور بات کا انداز بہت اچھا تھا, ان کا فصاحت و بلاغت بہت تھی. اب آپ نے اپنے ملک کے سفیر کے لیے کسی کو بھیجا, وہ بیچارہ حقلاتا ہے, حقلانا ایک قدرت کی طرف سے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن وہ بات 2 منٹ کی بات کو آدھے گھنٹے میں جا کے ادا کرے گا, اور جو کہنا تھا اس کے علاوہ کچھ اور کہہ کے آ جائے گا. جیسے رپورٹیں لکھواتے ہیں نا لوگ, تھانے میں جو رپورٹ لکھوانی پڑتی ہے نا, تو وہ پورے لفظ ب لفظ لکھوانی پڑتی ہے. آپ یوں آیا تھا چور نے, یوں کیا تھا, پھر یوں کیا تھا, وہ قانونی زبان میں ہوتی ہے. تو ایک دیہاتی کے گھر میں بھینس چوری ہو گئی, وہ کسی پولیس والے کے پاس گیا, بھائی میری بھینس چوری ہو گئی, چور آیا اور یہ ہوا اور وہ. تو پولیس والے نے کہا ایسے نہیں ہوتی رپورٹ, اس کے لیے باقاعدہ لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں, یہ چور آیا ہوں, بھینس چوری ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا. رپورٹ میں پورے الفاظ, جاؤ تھانے میں یہ الفاظ لکھوا کے. اس نے کہا کیا الفاظ؟ اس نے کہا رات کے 12 بج رہے تھے, ستارے ٹمٹما رہے تھے, کتے بھونک رہے تھے, چور آیا, بڑی چابک دستی اور پھرتی کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے اس نے دروازہ کھولا, رسی کھولی اور بھینس کو نکال کے لے گیا. یہ ہوتی ہے رپورٹ. اب بیچارہ دیہاتی کو تھوڑی بولنا آتا ہے, اتنی اچھی اردو بھی نہیں ہے اس. اب وہ الفاظ یاد کر رہا, رات کے 12 بج رہے تھے, چور آیا, ان سے تارے ٹمٹما رہے تھے, کتے بھونک رہے تھے, یہ ساری چیزیں رٹ رٹا کے وہ گیا. اب وہ تھانے میں جا کے اس کے اعصاب ڈھیلے ہو گئے, رپورٹ کرواتے تو بھول گیا. کہہ رہے ہیں ابھی رپورٹ, کہہ رہے ہیں رات کے 12 بج رہے تھے, کتے چمک رہے تھے, ستارے بھونک رہے تھے. رات کے 12 بج رہے تھے, کتے چمک رہے تھے, ستارے بھونک رہے تھے. بھینس آئی, دروازہ کھولا, چور کو اٹھا کے لے گئے.
پولیس والا حیران ہے بھائی کیا بول رہا ہے بھائی, وہ کیا رپورٹ لکھے گا. تو جس میں بلاغت نہیں ہے, جسے بولنے کا سلیقہ نہیں آتا, ایسا نہیں ہے کہ نبی نے ایسے صحابی کو منتخب کیا جن کو زیادہ اچھا بولنا نہیں آتا, مگر استخارے میں چونکہ یہ والے نکلے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ. 4 صحابہ ہیں جن کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے روم بھیجنے کے لیے, گوروں سے. روم جو ہے نا یہ انگریز رومیوں کی یہ ہے, یہ پہلے رومی کہا جاتا تھا ان کو. جارج بش سے جو ہے نا اس زمانے کا جو بھی بش ہوگا یا اس زمانے کا جو بھی کلنٹن ہوگا, اس سے بات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کو منتخب کیا, ان میں سے کس کو بھیجوں. تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی تم بھی استخارہ نکالو جس پہ زیادہ استخارہ. ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھا شکل و صورت کا, قد کاٹ کا کون اچھا, اٹریکٹیو کون ہے. جب نمائندہ بن کے جائے گا پتہ چلے گا بھائی کسی کا کوئی سفیر آ رہا ہے, کہ وجاہت ہو اس میں. بات کرنے کا سلیقہ کس میں زیادہ اچھا ہے, کون بہترین انداز سے بات کرتا ہے, بولتا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا ہے. ان میں غالباً اگر میں نام نہیں بھول رہا تو حضرت دحیہ کلبی رحمہ اللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں ان کو چہرہ کھول کے گھومنے پر پابندی لگا دی تھی. عورتیں فتنے میں پڑ جاتی تھیں ان کو دیکھ کے, اتنے اٹریکٹیو تھے وہ, ایسا خوبصورت جسم ان کا, اور قد کاٹ اور شخصیت اتنی اٹریکٹیو تھی کہ مدینہ میں گھومتے تھے. حضرت عمر کو ڈر تھا کہ یہ جو ہے نا عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. ہمارے جامعۃ الرشید میں ایک ایرانی طالب علم پڑھتا تھا, بڑا خوبصورت تھا وہ, سفید رنگ اس کا اور کالے با, بڑا, ابھی آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کا دماغ کہیں اور نہ چلا جائے. تو وہ کیا تھا کہ قریب میں ایک کچی آبادی تھی. اس کچی آبادی میں مجبوری میں نا دارالفتہ کی جگہ چھوٹی پڑ گئی تھی, تو طلبہ کو دوپہر سونے کے لیے جگہ نہیں تھی, تو حضرت نے وہاں قریب میں مجبوری میں کچی آبادی میں ایک کمرہ لے لیا کہ بھئی چلو دوپہر یہاں جا کے سو جایا کریں گے. تو حضرت نے اس سے کہا کہ بھئی دیکھیں نظر جھکا کے جایا کریں, کیونکہ بد نظری کا خطرہ بہت ہوتا ہے, اور دائیں بائیں عورتیں بھی کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ. تو پھر حضرت نے ایک دن کہا کہ میں جو آپ کو کہتا ہوں نا منہ نیچے کر کے اور چپکے سے گزرے جایا کریں, اس لیے نہیں کہ مجھے آپ کے بارے میں ڈر ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہوگا, مجھے ان عورتوں کے بارے میں ڈر ہے کہ آپ کو دیکھ کے کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اتنے خوبصورت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت یوسف علیہ السلام. خدا نہ خواستہ یہ مطلب نہیں ہے بھائی کوئی خوبصورت نہیں ہے تو وہ ناکام آدمی ہے. میں ایک بتا رہا ہوں کہ صحابہ میں حضرت بلال حبشی بھی تو ہیں, کامیاب ترین تھے, لیکن جس کامیابی کے لیے جو چیز, جو ظاہری اسباب ہیں, آپ نے دیکھا گورے نے جو فوج کا نظام بنایا نا, کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے چھوٹے قد کا آدمی نہیں چلتا فوج میں. یہ گورے کی سوچ ہے. اس کو پتا ہے کہ آفیسر لیول کی جو پہ جو آدمی کام کرے گا نا, اس کی ایک باڈی کا ایک جو ہے نا ایک ایسا, اس کا ایک اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ایک وجاہت ہو, ورنہ اس کے ماتحت فوجی اس کی اطاعت نہیں کریں گے. یہ گورے کا قانون ہے اور بڑا زبردست قانون ہے. یہ اس کی بنیاد مسلمانوں میں ملتی ہے. آج ہمارے ہاں اگر سلیکشن ہو, ہم کیا دیکھیں گے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فقہائے کرام نے یہ قانون, یہ عقیدے کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کا جو جنگی کمانڈر ہے, اس کی جب سلیکشن کا وقت آئے گا کہ کس کو جنگی کمانڈر بنایا جائے, ایک ان میں وہ ہے جو فائٹر ہے, اس کو دنیا کے نقشوں کا, دنیا کی چالوں کا اور دشمن کی چالوں کا پتہ ہے, اس نے پڑھی ہے یہ ساری چیزیں. اور ایک وہ ہے جو تہجد گزار ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, کبھی اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی, لیکن اس کو جنگی امور کا تجربہ نہیں ہے. عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جسے جنگی امور کا تجربہ ہے وہ فاسق فاجر ہو کے بھی مسلمانوں کی فوج کی قیادت کرنے کا اہل ہے, اس کو بنایا جائے گا. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, بہت مشکل ہے. کہا کہ وہ تہجد گزار اور پرہیزگار جو نماز, کیونکہ ہم نے اس کو فوج کا کمانڈر بنا کے نماز نہیں پڑھوانی اس سے, ہم نے کمانڈ پر دشمن سے لڑنا ہے. تو جو فائٹر ہے, جو لڑنے کے قابل ہے, اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ کا کسی سے پھڈا ہو رہا ہے, آپ 2-4 گنڈوں کو بلاؤ گے کہ نہیں بلاؤ گے, یا آپ بولو گے یار ان کا بھی 4 مہینے میں وقت لگا ہوا ہے, اس کا بھی, اس کے سیروزے لگے ہوئے ہیں, اس کو لڑنا نہیں آتا, لڑنا وڑنا نہیں آتا. ساری زندگی اچھے امن اور شانتی کے ساتھ گزاری ہے اس نے, پیس لونگ آرگنائزیشن کا یہ چیئرمین رہا ہے, اور یہ اس میں یہ 4 مہینے یہ آئے گا تو بھائی نہیں آئے گا, وہ نہ تو آئے گا, اور آئے گا تو خود بھی پٹے گا, آپ کو بھی پٹوائے گا. ایسے موقع پہ میں نے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں نا, وہ بھی 2-4 غنڈوں کا نمبر رکھتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک تاجر ہیں, تبلیغ میں بہت وقت لگاتے ہیں, وہ تجارت ایسے کرتے ہیں, انویسٹمنٹ بہت کرتے ہیں. میں نے ان سے ایک دفعہ کہا, میں نے کہا انویسٹر کے لیے واپس پیسہ نکلوانا یہ تو آج کل بڑا مشکل کام ہے, لوگ تو کھا جاتے ہیں, تو آپ یہ واپس کیسے پیسہ نکلواتے ہیں, کون سا وظیفہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں؟
انہوں نے کہا میں نے موبائل میں میرے نمبر ہیں, 5-6 محلے کے گنڈے ہیں جن کو میں نے کمیشن دیتا ہوں اس بات کا کہ یار ادھر میری 1 لاکھ روپے پھنسا ہوا ہے, ذرا 5,000 تیرے کمیشن ہے, نکلوا کے لے آ. کہہ رہے وہ جاتا ہے, اسے نہ پھوک لگانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی تعویذ دکان میں رکھنے کی ضرورت ہے. وہ جب جا کے بات کرتا ہے, اپنا تعارف کرواتا ہے, تو وہ کہتا ہے 1 لاکھ روپے یہ اور 10,000 روپے یہ پان گٹکے کے میری طرف سے اضافہ. ٹھیک ہے نا, ایسے ایسے لوگ رکھے. اسباب کی دنیا ہے, تو اسباب اختیار کریں گے, اس کے بعد نظر کس پہ ہوگی؟ اللہ پہ. نظر بھی اللہ پہ رکھنی ہے, اسباب پہ نظر ہے, کیونکہ اللہ اسباب کو فیل کرنا چاہے. یہ جو ٹائٹینک تھا, وہ جو گرا تھا سمندر میں, کیا نام تھا اس جہاز؟ اس کے بارے میں نے ایک بحری جہاز کے کپتان ہی سے سنا. ہمارے ہی ماموں ہیں, بحری جہاز کے کیپٹن ہیں, ان کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ زیادہ ان چیزوں میں ظاہر ہے, وہ ساری زندگی سمندر میں گزری. وہ کہہ رہے جب اس نے یہ جہاز بنایا تھا نا, ٹائٹینک جو جہاز بنا تھا, تو اس نے اس کو ایسا بنایا تھا کہ یہ ڈوب نہ سکے. بہت اس میں ٹیکنالوجی اس قسم کی استعمال ہوئی ہے, اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایسا جہاز بنایا کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا, اور وہ پہلے سفر میں ہی ڈوب گیا. تو میں آپ کو کافر نہیں بنا رہا کہ آپ سب کچھ اسباب کو سمجھیں, یہ مقصد ہرگز نہیں ہے, لیکن یہ مقصد ہے کہ یہ جس روحانیت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں نا, جو ٹوپی ڈرامے والی روحانیت ہے, اور ایک تو اصل روحانیت ہے جو مذہب نے بتائی ہے, یہ والی, اس سے نکلیں اس دلدل سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ پہ حملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی کمانڈر جن صحابہ کو بنایا, دیکھو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی زیادہ تھی, کیا خیال ہے؟ پتھروں پہ لٹایا گیا, اسلام بھی پہلے لائے تھے. حضرت خالد بن ولید بہت دیر سے اسلام لائے ہیں, ان کی قربانیاں کم ہیں, بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں جتنا حضرت خالد بن ولید کا کردار ہے اتنا کسی کا نہیں ہے. غزوہ احد میں شکست مسلمانوں کو ہوئی ہے حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے, لیکن حضرت خالد بن ولید نے جیسے اسلام قبول کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کا کمانڈر بنا دیا. حضرت بلال کو نہیں بنایا. حضرت بلال کہہ سکتے تھے نا, یا رسول اللہ میں پرانا ہوں, مجھے مؤذن بنایا ہوا ہے صرف مسجد میں اذان کہنے کے لیے. جنگ میں کمانڈ کس کو دی؟ خالد بن ولید کو. وہ تو نئے نئے اسلام میں آئے, انہوں نے تو بہت نقصان پہنچایا ہے. اسی وجہ سے کہ بھائی دیکھو ان کو تجربہ ہے, تمہیں تجربہ نہیں ہے. انہوں نے ہمیں جو نقصان پہنچایا نا جنگ میں, ہماری جیسی طاقتور جماعت کو, اور اتنی جس میں اللہ پہ توکل حوصلہ, جو ہمیں شکست دے سکتا ہے, جب وہ ہماری فوج کا کمانڈر بنے گا اور اللہ پر اعتماد, توکل اور جنت کی خوشخبری, یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی, تو پھر دشمن کی کیسے ہیٹ سیٹ بجائے گا وہ. تو یہ بھی ایک اسباب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے. تو مسلمانوں کا جو تنزل شروع ہوا ہے, اس کی ایک وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ خلافتوں کا خاتمہ, اور یہ ان دلدلوں میں پھنسنا. اس وقت کی کامیابی کے جو اسباب تھے ان کو اختیار نہ کرنا. یہ پوری تفصیل میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے دماغ میں جو یہ خناس بھسا ہوا ہے نا, گھسا ہوا ہے کہ یہ مذہبی لوگ اور یہ اسلام ہے جو ترقی کا سے رکاوٹ کا سبب ہے, یہ دماغ سے نکال دیں. ترقی کی بنیاد ہی کس نے رکھی ہے؟ اسلام نے. اور یاد رکھو, جو بیج بنانا مشکل ہے یا درخت بنانا؟ بیج کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے, درخت بنانا آسان ہے. لیکن بیج بنانے والے کی محنت نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اتنی سی ہوتی ہے, اور جو درخت کی محنت ہے نا وہ نظر آ رہی ہے, اتنا بڑا درخت, اتنی شاخیں اور اتنے پھل, اتنے آم گر رہے ہیں. تو بنیاد کسی بھی علم کی رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے, مگر وہ بنیاد نظر نہیں آتی. مسلمانوں نے سائنس کی بنیاد رکھی ہے, جو مشکل ترین کام انہوں نے کیا ہے. آگے گورا پھل کھا رہا ہے, اس سے شاخیں ہیں, تو ہمیں وہ تربوز اور وہ کیلے اور وہ ناشپاتیاں نظر آ رہی ہیں, تو یہ سارا کریڈٹ ہم ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, نظر وہ آ رہا ہے ہمیں, اور وہ جو جڑ تھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ تو زمین کے اندر ہے. تو یہ میں گوروں کی نفی مقصد نہیں ہے, ان کی جو علمی محنتیں, ان کی کاوشیں, اس کی انکار نہیں ہے. صرف آپ کو آپ کے باپ دادا اور آپ کے آباء و اجداد کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے کہ اسلام ہی بنیاد بنی ہے اس تمام تر ترقی کا. اور آج جو دنیا میں تہذیب آپ کو نظر آ رہی ہے, ان تمام تہذیبوں کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے. گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں نہانا عربوں نے سکھایا ہے, ہم نہاتے نہیں تھے, اور بہت ساری چیزیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے دماغوں سے یہ احساس کمتری ختم کریں. تو آپ میں جو نظریاتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا, نظریاتی بگاڑ, مذہب سے نفرت, اس نفرت کو ختم کریں آپ. دوسرا جو نظریاتی بگاڑ ہے وہ ہے فرقہ واریت. اب میں 2-3 منٹ کے اندر یا 5 منٹ کے اندر باقی موضوع کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کروں گا, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے.
یہ جو فرقواریت کی لعنت ہے نا، اس میں بہت کچھ ہے کہ دیکھو فرقے تو پیدا ہوں گے، یہ ہونی چاہیے، تو ہر قوم میں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، وہ اپنی رائے رکھتا ہے، وہ کہے گا میں یہ نہیں، میں یوں سمجھتا ہوں، تو وہ کہے گا میں یوں سمجھتا ہوں۔ اب اس میں یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ تو اس میں یاد رکھو جو پرانا ہے وہ صحیح ہے، جو نیا ہے وہ ساشے پیش کر کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، حق اور معیار کے تھرمامیٹر۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ پشاور میں ہمارا مسلک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو وہ ایک صاحب نے فوراً کہا کہ یار پشاور میں اسلام تو محمد بن قاسم کے دور میں آ گیا تھا، اب کیا چیز پھیل رہی ہے؟ وہ جو اسلام آیا تھا وہ کیا تھا؟ غامدی کے نظریات آپ کو اس 15ویں صدی میں ملیں گے، 1200-1300 سال میں غامدی کے نظریات والا آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ سب گھاس کھا رہے تھے کیا؟ غامدی صاحب کہتے ہیں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں۔ اگر آپ قرآن کو مانتے تو آپ ان تمام کی نفی نہ کرتے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا ہم اس کو جہنم کے راستے کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ مسلمان من حیث القوم گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ایسے نظریات پیش کیے ہیں جو تمام فقہا تمام محدثین کی نفی کر رہے ہیں، اس کا مطلب عامۃ المسلمین کے راستے سے آپ ہٹ گئے۔ تو ایک آپ کو میں ایک کرائٹیریا حق اور باطل کو ناپنے کا ایک مختصر، ورنہ تو پھر بڑی بحث ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے، آپ کہہ دو گے یہ حلوے کھانے اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ کوئی حدیث پیش کر دے گا کہ وہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے کے حاشیے پہ نیچے کسی نے لکھا ہوا ہے کہ شب برات میں حلوے کھانا حضرت حسین کی سنت ہے، معاذ اللہ کچھ بھی لکھ دے گا۔ اب لوگ پھر ہمیں واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہے اس کی حدیث صحیح ہے غلط ہے۔ اب ہم بیوقوف حدیث کی کتابیں تلاش کر رہے ہیں بیٹھ کے، پہلے تو پتہ نہیں وہ کتاب ہے نہیں ہے، پھر ہے تو اس کے حاشیہ، ایک حدیث ابھی حل کی ہے واٹس ایپ پہ دوسرا مسئلہ آ گیا کہ وہ آج ہماری یونیورسٹی میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے مولوی ہیں سارے غلط ہیں، اور یہ جو ہے نا اصل میں حدیث میں یوں آتا ہے، قرآن میں یوں آتا ہے۔ اب وہ واٹس ایپ پہ اگلا مسئلہ، 600 700 750 مسائل ابھی بھی میرے پاس واٹس ایپ میں پڑے ہوئے ہیں، اور 750 مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ 750 مسئلے ہیں، بلکہ 750 لوگوں کی جو میسج آئے ہیں وہ ہیں، آڈیو اور جو ٹیکسٹ میسج ہیں، اس میں ایک آدمی نے بسا اوقات 10 بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو اب علماء اگر اپنی صلاحیتیں اس میں برباد کرتے رہیں گے بیٹھ کے کہ اس نے یہ دلیل لی پھر اس کا یہ جواب ہے، پھر پٹاخوں کی یہ دلیل ہے، شب برات کی پٹاخے کا یہ جواب ہے، پھر یہ دلیل ہے تو یہ جواب ہے، اس میں ایک درد سر ہے، اس میں علماء کی صلاحیتیں بھی برباد، آپ کی صلاحیتیں بھی برباد ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم یہ نئی فلم جو ریلیز ہو رہی ہے نا، یہ جو نئی فلم ریلیز ہو رہی ہے، اسلام پرانا ہے، کوئی بھی نئی چیز آتی ہے اس پہ رد کرو۔ اور اہل حق کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ان کا شجرہ نسب روحانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہونا چاہیے۔ آپ بولیں کہ آپ جو یہ نظریات کی بات کر رہے ہیں، آپ کے روحانی باپ کون ہیں، ان کے دادا کون ہیں، ان کے پردادا کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے تو قرآن میں آتا ہے کہ نبی نے صحابہ کو قرآن سکھایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی نے سکھا، حالانکہ قرآن عربی میں تھا۔ غامدی صاحب جیسے کہتے ہیں نا میں خود سمجھائے، تو صحابہ نے کیوں خود سارا سمجھ نہیں لیا؟ اللہ نے یہ کیوں کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی صحابہ کو سکھائیں گے؟ پتہ چلا کہ صحابہ جو عربی دان تھے وہ بھی نبی کے سیکھ کے صحیح طرح سے قرآن پر عمل کر سکتے ہیں، تو تابعین بھی پھر صحابہ سے سیکھیں گے، پھر تبع تابعین نے تابعین سے، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہمارے جتنے علماء ہیں، مدارس ہیں، ان کا سارا سلسلہ الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے۔ تو جو بھی اس قسم کی چیز آتی ہے نا، آپ اس سے بولو بھائی یہ کون ہے آپ کا، اس سے پہلے وہ نہیں پیش کر سکتے۔ پھر جن کے سلسلے ملتے ہیں ان میں بھی سارے صحیح نہیں ہوتے، لوگ پیش کر دیں گے، پھر ان میں آپ نے دیکھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو گمراہ ہوتا ہے نا وہ ایک دو چیزوں میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ باقاعدہ گمراہی کے راستے پہ نکل پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے پھر اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ باطل کو کبھی پنپنے نہیں دیتے، تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو چار چیزیں جس سے آپ کو حق اور باطل کا پتہ چل سکتا ہے۔ اور ایک آخری چیز ہے جس پہ بات میں کر کے اپنی بیان کو ختم کروں گا، وہ ہے نوجوانوں میں بے حیائی۔ یونیورسٹی کی یہاں بیان میں خواتین بھی ہیں کیا؟ اچھا، تو بے حیائی کا یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں جو ایک طوفان مچا ہوا ہے، یہ بس میری آخری بات ہے،
اس کو بہت غور سے بہت اطمینان سے سنیں, جلد سے جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بات وہ کرتا ہوں جس کی کوئی لاجک. میری عادت یہ ہوتی ہے, ہوائی باتیں ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ خام خواہ کی بیٹھ کے ادھر ادھر کی نہ پھینک کے آیا کرو, ٹھیک ہے نا, ایسی بات کیا کرو. پنجابی میں جسے کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا, بات کرو موقع کی اور پھل کھاؤ. اب دسمبر میں کوئی آم کھا رہا ہے, اسے پاگل خانے میں جمع کرائیں. آپ بولو تمہیں آم کھانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, تمہیں ٹیبلٹ جو نفسیاتی بیماریوں کے لیے وہ زیادہ آپ شوق سے کھائیں, ٹھیک ہے نا. دسمبر میں کینو مالٹے کھائیں آپ, عام جون جولائی کا وہ ہے. تو یہ جو نوجوانوں میں ایک بے حیائی کا طوفان ہے, ہر بندے کی لڑکیوں سے دوستیاں, لڑکیاں خود اپنی طرف مائل کرتی ہیں, موبائل پہ باتیں, یہ آپ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اصل میں تو اس پر حکومت کنٹرول کر سکتی ہے. حکومت لڑکیوں کے لیے الگ کالج بنائے, یونیورسٹیاں بنائے, لڑکوں کے لیے. مس گیدرنگ کا اسلام میں تصور نہیں ہے, لیکن حکومت تو نہیں کرے گی یہ کام, بہت مشکل ہے. اور حکومت سے جو منوانے والے لوگ ہیں ان کا بھی حکومت سے منوانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی عجیب صحیح ہے. کوئی باقاعدہ کوئی ایسی محنت نہیں ہوتی جو حکومت سے کوئی چیز باقاعدہ منوائی جائے, جو یعنی قانون کے دائرے کے اندر بھی ہو اور اثر اس کا جو اثر انگیز بھی ہو. تو یہ جو بے حیائی کا طوفان ہے نا, اس کو اب ہم اور آپ نے ہی کنٹرول کرنا ہے. دیکھو آپ اگر بے حیائی میں مبتلا ہوگے, وقتی لذت اور وقتی مزہ تو ہے اس میں, لڑکیوں سے دوستیوں کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, اور لڑکیوں میں ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کوئی نہ کوئی میرا فرینڈ ہو, اس سے ذرا کیونکہ بھائی تو اسے بہن کو وہ ایزی لوڈ یہ سب چیزیں نہیں ہوتا نا. لڑکی کو وہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں نا 500 کا بیلنس ڈال دو گے تھپڑ مار کے بھگائے گا, دماغ خراب ہے, موبائل ہی چھین لے گا. آپ سے اگر کوئی لڑکی کہے کہ ایکسکیوز می ذرا 500 کا بیلنس ڈال دے, آپ 5000 کا ڈال دیں گے. کیا خیال ہے, قرضہ لے کے ڈال دیں گے آپ. تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, وقت بہت اچھا گزرتا ہے اس سے, اور بہت اچھی لائف ہو جاتی ہے. یہ ہر آدمی کہے گا, اور لوگ پھر اس کے کہ بھائی آج کل ایک بہت ٹینشن ہے اور ڈپریشن ہے, تو کیا ہے اگر تھوڑی سی ہیلو ہائی ہو جائے. میں اس کے نقصانات پر زیادہ نہیں جاؤں گا. اسلام نے پابندی لگا دی تو اللہ سے بڑھ کر کسی کا قانون نہیں ہو سکتا. اللہ نے دوستیاں لگانے پر قرآن میں صاف آیت ہے, وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ, تم دوستیاں نہیں لگا سکتے, تمہیں اجازت نہیں. اب یہ کرنا کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا حل وہی ہے جو ہمیں میڈیکل سائنس نے دیا اور جو ہمیں قرآن و سنت نے دیا. وہ یہ کہ آپ کو بھوک لگے تو روٹی کھانے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے چوری کر کے کھاؤ, ایک ہے محنت کر کے پیسہ کماؤ اور خرید کے کھا لو. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے ذرا بتائیں پلیز. بتاؤ نا میرے بھائی, اس کا یہ طریقہ ہے آپ خانقاہ جوائن کر لیں. نہیں, ہمارے گھر بھی آ کے روٹی ہی کھائیں گے نا, مجھے تو نہیں کھائیں گے نا. حلال طریقے سے آپ, کیونکہ بھوک لگنا یہ نیچرل ہے, یہ فطرت ہے, اس کا تقوی سے اور فحاشی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب اللہ نے مرد بنایا تو عورت کی طرف اس کی رغبت ہوگی, عورت بنایا تو مرد کی طرف اس کی رغبت ہوگی, یہ لازمی ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ چیز ختم ہو جائے. تو اس لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت سے دور رہو, اسلام نے کہا تم عورت کے قریب جاؤ نکاح کر کے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ زنا سے بچیں, میں اس تعبیر کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں زنا سے بچنے کا حکم اس لیے تاکہ نکاح کریں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ نکاح ایک مجبوری میں کیا جاتا ہے تاکہ زنا نہ ہو, وہ نکاح کو ایک مجبوری کی چیز بنا رہے ہیں کہ یار اب وہ کوئی راستہ نہیں ہے تو شادی کر لو. تو وہ گویا یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اصل تو یہ کہ عورت سے دور رہنے کے لیے بنایا ہے, مجبوری میں نکاح کر لو. ایسا نہیں ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا, ان کو دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, ان کو ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ چیز اپنے دماغوں میں لے کر آنی ہے آپ نے. اور یاد رکھو, روٹی کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ بولو نا بھائی, جب آپ کو بھوک لگے. تو نکاح کا سب سے بہترین وقت وہ ہے مرد کے لیے, وہ جب اس میں عورت کی رغبت پیدا ہو جائے, اور عورت کے لیے وہ جب اس میں مرد کی طرف رغبت, اور یہ بلوغت جب بالغ ہو جاتے ہیں نا اس وقت ہوتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہوتے ہی نکاح کی ترغیب دی ہے. بالغ ہوتے ہی. میں کھلی باتیں کرنے کا تھوڑا سا عادی ہوں, اور میں چونکہ نوجوانوں کے حالات دیکھ رہا ہوں, اور ہم بھی آپ ہی کی عمر سے گزرے ہوئے ہیں, اور ابھی گزرے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ایجڈ ہوں اور پرانے ایک دفعہ کا ذکر ہے
ایسا ہوا تھا. پرانی ابھی کی باتیں لگتی ہیں, SM سائنس کالج کی ہمیں اپنی, اس میں کیا چھڑے چھاٹ کی کیا ایکٹیویٹیز تھی لڑکوں کی, اور یہ کیا, اور اب تو اس سے اور زیادہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. تو میں کلیئر کٹ کچھ باتیں کروں گا. میری باتوں سے جو بزرگ حضرات ہیں, والدین ہیں, بعض دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں, تو میں ان سے خاص طور پہ کہوں گا, میرا مقصد آپ کی حق تلفی نہیں ہے بڑوں کی, اور ان کو ناراض کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ہے اس نوجوان نسل کو بچانے کی اپنی سی کوشش کرنا, جو اس ٹوٹے پھوٹے علم کی روشنی میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. یاد رکھیں, جلدی نکاح کے معاملے میں آپ پر شریعت کسی کی بھی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیتی. آپ والدین کو منانے کی کوشش کریں, اگر نہیں مانتے آپ نکاح کر کے بتا دیں ابا میری شادی ہو گئی ہے. اس میں آپ کو گناہ کوئی نہیں ہوگا, ثواب ملے گا. ثواب کی میری طرف سے انشاءاللہ گارنٹی ہے. حالات کی تو میں گارنٹی کسی کی بھی نہیں لیتا, اپنی ذمہ داری ہے. حالات کی کوئی گارنٹی. ایک صاحب میرے پاس ہے, میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, آپ سے مشورہ لے رہا ہوں. میں نے کہا ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی گارنٹی نہیں. بھائی اپنی ذمہ داری پہ کرو, ہمیں نہیں بولنا کہ یہ ہو گیا تو میرے سالے کھڑے ہوئے ڈنڈے لے کے اور یہ کر رہے ہیں, میں پٹ رہا ہوں, میں یہ ہو گیا. ثواب کی گارنٹی ہے. حالات تو پھر ہر آدمی کے اپنے ہوتے ہیں نا. تو آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کسی لڑکی کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے, دل چاہتا ہے اس طرف, تو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اس کے والدین سے بات کریں, بھائی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. والدین راضی ہو جائیں, نکاح کر لیں. پھر والدین کہیں گے ابھی بچی یوں کرے گی تو پھر یوں کرے گی تو بلانا ہوگا, پھر دمکانا ہوگا, 4 سال میں یہ بنے گی. پھر آپ نکاح کر لیں, بولے ہو گئی ہے. آئی بات سمجھ؟ آپ ہاں شاید اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, لیکن اگر اس پر عمل نہ کیا, خدا کی قسم یہ زنا اتنی تیزی سے معاشرے میں پھیلے گا. ہمارے بہت سے بڑے حضرات کو ان حالات کی حساسیت کا علم نہیں ہے جس حالات کی طرف ینگ جنریشن جا رہی ہے. اس لیے وہ میری باتوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, کہتے ہیں پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا ہے. حقیقت ہے کہ ہم پاگل نہیں ہوئے, الحمدللہ ہم پاگل نہیں ہوئے. ہم کیوں ان حالات کو دیکھ رہے ہیں جو ہو رہے ہیں. نمازی پرہیزگار لوگ زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور بڑے آرام سے ہو گیا, اب توبہ کر لیتے ہیں بڑے آرام سے, کچھ ہوا ہی نہیں, ناک پہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی انہوں نے. تو بھائی آپ, جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کہا, ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کہا, تو اللہ نے ہمیں نکاح کا بھی کہا ہے جلدی نکاح کرنے کا. اس لیے اس میں کسی کی نہ سنیں آپ, جتنا جلدی نکاح ہو سکتا ہے آپ نکاح کریں. ایک بہت بڑا اشکال ہوگا کہ بھائی نکاح کے بعد تو ایک بہت بڑی ذمہ داری, جیسی آپ نکاح کی بات کریں گے گھر میں تو آپ کو لوگ پتہ کیا کہیں گے, اف اتنی بڑی ذمہ داری, نکاح کوئی بچوں کا کھیل ہے, آسان رکھا ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں آج کل, بچوں کا کھیل ہے کہ ادھر نکاح کیا اور صرف ایجاب و قبول ہو. بھائی بڑی بڑی ذمہ داریوں کا پہاڑ ہے جو گردن پہ آ جاتا ہے. اف ایسے کر کے آپ کو ڈرائیں گے جیسے کوئی بم پھٹنے والا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, بہت آسان ہے. ٹائم ہے تو حدیث سنا دوں اس بارے میں, یا وقت زیادہ ہو گیا؟ بھائی یہاں کی انتظامیہ بتائے نا, بتا دوں. ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ, ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ خاتون آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ہاں نا اس اسٹیپ تک پہنچنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. نکاح کا پیغام بھیجنے کے پہلے یہ والے وہاں جائیں گے, پھر وہ والے یہاں آئیں گے, پھر وہ والے یوں جائیں گے, پھر مٹھائی لے کے آئیں گے, پھر 6 مہینے استخارے میں لگتے ہیں. نیلا آ رہا ہے, پیلا آ رہا ہے, کالا آ رہا ہے, بلیک آ رہا ہے, یہ گرین والوں کا کچھ اور آ رہا ہے, وائٹ والوں کا کچھ اور آ رہا ہے. یہ ایک لمبی داستان ہے. خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پردے میں تھیں. عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے نہیں فرمایا استخارہ کیا تم نے؟ ممکن ہے کوئی کہ بھائی نبی سے نکاح کے لیے تو استخارے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں. استخارے کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس پر ایک میرا الگ بیان ہے. وہ بار بار وہ استخارے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. میں ابھی اس کو بیان نہیں کر رہا, کہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ سرے سے استخارے ہی کے وجود کے منکر ہیں, ایسا نہیں ہے. آئیں یا رسول اللہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا اف پہلے بھی اتنی ذمہ, ابھی غزوہ خندق سے فارغ ہوا ہوں ہے بھائی, اور پہلے سے میرے نکاح میں 9 بیویاں پہلے سے موجود ہیں. اف اتنی بڑی ذمہ داری میری گردن پہ, نہیں آ رہی بات. اور ابھی تو میں نے مکہ فتح, تو میں اجتماعی مفاد میں, قوم کے اجتماعی میں, مجھے اللہ نے شادیاں کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا یہاں پہ. مجھے تو پوری دنیا میں اسلام کو غالب, بھائی کیا ہے ان حرکتوں میں, شادیاں وادیاں, یہ کیا ہے؟
کچھ بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان خاتون کے چہرے کی طرف دیکھا. شریعت میں جائز ہے، جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیں، اگر پسند آئے تو نکاح کریں، نہیں پسند آ رہی تو آپ اس کو مسترد کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کے چہرے کی طرف نظر ڈالی اور نظر جھکا دی. اس کے بعد آپ نے انکار نہیں کیا تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. یہ نبی کے اخلاق تھے، صاف انکار نہیں، بس خاموشی. اس خاموشی سے وہ خاتون سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح نہیں چاہتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ وہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح نہیں چاہتے. یہ نبی کے اخلاق ہیں کہ صاف منع نہیں کر رہے. لوگ کرتے ہیں نا کہ رشتوں کا انکار کرتے ہیں، میں آپ کی بچی کی ناک پسند نہیں آئی، یہاں کی بہت بری حرکت ہوتی ہے، بد اخلاقی والی بات ہوتی ہے. کوئی بہانہ کر دو بھائی کہ ایسا ہے کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا اس وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. لیکن وہ خاتون سمجھ گئے کہ نکاح نہیں کرنا چاہ رہے، اور صحابہ بھی سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. مجمع میں ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو ان سے نکاح میں رغبت نہیں ہے تو میرا نکاح کرا دیں ان سے. وہ خاتون اس پیشکش پہ خاموش ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ وہ خاتون اس پہ راضی. انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، اس جن صحابی نے پیشکش کی ان کو دیکھا، تو وہ خاتون کا خاموش رہنا اس کی علامت کہ وہ راضی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہہ دیتی یا رسول اللہ یہ تو چاہ رہے ہیں لیکن میں تو آپ سے چاہتی تھی، ان سے نہیں چاہتی میں نکاح. وہ خاتون خاموش ہیں تو نبی سمجھ گئے کہ یہ بھی راضی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو یہ نہیں کہا ابے کیا ہو گیا، آسان ہے. وہی جو آج کل ہمارے یہاں مشہور ڈائلاگ ہے نا، یہ وہ ایسے ڈرامے بازیاں. آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ چیز ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ایک تہبند پہن کے بیٹھا ہوا ہوں نا ہزار، اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوں. قمیض نہیں ہے، قمیض بغیر قمیض کے بیٹھے ہوئے تھے. خاتون کو اختیار تھا صحابیہ کو کہ وہ کہتی اتنے غریب سے میں نے نہیں کرنی. یہ بالکل اختیار ہے عورت کو. وہ کہتے بھائی آپ بالکل غریب آدمی، میں نہیں کر سکتی، میرا جو مالی اسٹیٹس ہے، جو مالی وہ رہن سہن بہت اونچا ہے، میں گزارا نہیں کر سکتی. لیکن وہ خاتون بھی شاید غریب ہوں گی، انہوں نے سوچا کہ میں اکیلی زندگی غربت میں گزار رہی ہوں تو چلو کچھ ذمہ داری تو ڈیوائڈ ہو جائے گی نا، کچھ تو ذمہ داریاں تقسیم ہو جائیں گی، تو چلو غریب بھی راضی، غریب پہ بھی خوش ہوں. تو جب وہ راضی ہیں تو نبی نے صحابی کو پھر تانا نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی راضی ہے پھر لڑکے کا نہیں دیکھا جائے گا کہ تمہاری تنخواہ ہے یا نہیں ہے، تمہارے پاس پہننے کے لیے پاجامہ ہے یا نہیں ہے. آج بہت سی جگہوں پر لڑکی راضی ہے، لڑکی والے راضی ہیں، لڑکے کا باپ نہیں کرنے دے رہا کہ ابھی تیری تنخواہ کم ہے میں تیری شادی نہیں کروں گا. وہ بھائی تنخواہ کا اثر باپ پہ تھوڑی پڑے گا، کس پہ پڑے گا؟ بیوی پہ پڑے گا نا. جب وہ راضی ہے تو یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بیٹے کے مال پہ نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لالچ ہے، یہ والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اس لیے نکاح سے روکیں کہ اس کی تنخواہ میں کہیں ہماری بہو شریک نہ ہو جائے. یہ بہت بری حرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی بھی اگر ملتی ہے تو لے آؤ، چاندی کی نہیں ہے، سونے کی، تاکہ مہر کا انتظام ہو جائے. وہ صحابی گئے تلاش کر کے، فرمایا واللہ یا رسول اللہ لا املک الا ازاری، اللہ کی قسم اس تہبند اور دھوتی کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں. اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تہبند ان کو مہر میں دے دیں. آپ نے فرمایا کہ تم کیا پہنو گے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جلستا والا ازار الگ. شادی کے شوق میں یہ بھول گئے کہ ایک ازار ایک وقت میں ایک ہی پہن سکتا ہے. ان صحابی کو اتنا شوق ہو گیا نا نکاح کا. تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جاؤ کسی خانقاہ میں اپنے یہ جو ہے نا علاج کراؤ. تمہیں عورت دیکھ کے اتنی جلدی شادی کا شوق پیدا ہو گیا کہ پہننے کے کپڑے ہیں نہیں اور شادی کی رٹ لگائی دی ہے. یہ سارے ڈائلاگ ہیں جو ہمارے یہاں بولے جا رہے ہیں. بھئی آپ جانتے تھے کہ مرد ہیں تو مجھے یہ پسند نہیں ہے، ان کو پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں پسند آ رہی ہے، اللہ نے اس لیے تمہارے لیے پیدا کیا نا، کہ تمہیں جو پسند آ رہی ہے اگر وہ راضی ہے تمہارے ساتھ ٹھیک ہے رہو. یہ تمہارا آپس کا مسئلہ ہے کہ غربت میں گزارا کرتے ہو یا مالداری میں، یہ تمہارے آپس کے مسائل ہیں. ذرا بھی حوصلہ شکنی نہیں کی ہے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اظہار دے دیں. آپ نے فرمایا تم کیا پہنو گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو. دوبارہ گئے، پھر کہنے کہ واللہ لا املک الا ازاری، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. مہر تو ضروری ہے نکاح میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن چکا کے بیٹھ گئے. کیا مجلس تھی، کیا وقار تھا، کیسی. یہ پورا ایک امت کو سبق دیا جا رہا تھا ایک چھوٹے سے واقعے میں. تو وہ صحابی مایوس ہو کے گھر چلے گئے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، مہر وہر نہیں ہے، ایسی میری شادی وادی نہیں ہوگی. ابھی گئے ہیں اور ادھر نبی سوچ رہے ہیں کہ کوئی انتظام کرو ان کی شادی کا. جب وہ گھر پہنچے آپ نے ایک صحابی کو بھیجا ان کو دوبارہ بلا کے لاؤ. ان کو دوبارہ بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا هل تقرؤها عن ظہر قلبک، زبانی پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے فوراً سورہ بقرہ، آل عمران اور چند صورتوں کا نام دیا، زبانی یاد ہیں. فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن. خطبہ بھی نہیں پڑھا نکاح کا، اس لیے کہ لیٹ بہت ہو گیا معاملہ. خطبہ نہیں، حالانکہ خطبہ سنت ہے، مگر اس موقع پر نہیں پڑھا کہ بھائی پہلے اتنی دیر ہو گئی، اب پھر خطبہ الحمدللہ نحمدہ، اور یہ بہت ٹائم ہو گیا ہے. اور یہ بھی نکاح اتنے گواہ اور وکیل اور بحق کے رائج الوقت سکہ، یہ جو آج کل عجیب عجیب سے الفاظ استعمال کیا ہے نا، کہ کیا ہوتا ہے وہ سکہ رائج الوقت. میں کل پرسوں کسی کا نکاح پڑھا رہا، مہر 25,000، میں نے لکھ دیا 25، وہ کہہ رہے ہیں سکہ رائج الوقت. میں نے کہا سکہ ہے ہی نہیں. 25,000 سکہ تھوڑی ہے، وہ پرانے الفاظ اردو کے گھسے پٹے پر وہ سکہ رائج الوقت چلا رہے ہیں ابھی اس کو. تو وہ جو ہے نا، نبی نے یہ نہیں فرمایا سکہ رائج الوقت کے مطابق، فرمایا زوجتکھا، میں نے تیرا نکاح کرا دیا اس سے، بما معک من القرآن، اس قرآن کے بدلے میں جو تمہیں یاد ہے. کیا مطلب؟ ان کو یہ صورتیں یاد کرا دینا، ان کو صورتیں یاد کرا دینا. اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث سے. لوگ کہتے ہیں نکاح تعلیم میں رکاوٹ کا ذریعہ، ہم پڑھ لیں گے تو اتنی ساری ذمہ داریاں ہمارے سر پہ آئیں گی، تو پڑھیں گے کیسے؟ اور نبی عورت کو تعلیم دلانے کے لیے نکاح کرا رہے ہیں صحابی سے، کیونکہ ان کو یہ صورتیں نہیں آتی، ان سے شادی کرو تو تمہیں بھی آ جائیں گی. کیا مطلب؟ عورت کو جو چیز نہیں آتی وہ ایسے شوہر سے شادی کر لے جس کو وہ چیزیں آتی ہیں، اس کو بھی وہ چیزیں آ جائیں گی. اور اگر آپ کو وہ چیزیں نہیں آتی ہیں، آپ کی بیوی کسی عورت کو آتی ہیں، تو آپ اس سے شادی کر لیں، وہ تعلیم میں آپ کی مدد اور مددگار بنے گی. یہ صورتیں یاد کرانا تو ایک مثال ہے، لیکن اس سے ایک اصول، قاعدہ اور کلیہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ نکاح تعلیم میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنتا، تعلیم میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. آپ کی بیوی آپ کی معاون اور مددگار بنتی ہے تعلیم میں. اور یہ جو ذمہ داریاں نا، اتنی ساری ذمہ داریاں، یہ تو پھر دنیا کی ہر چیز میں ہے بھائی. اگر آپ نہیں کرو گے تو جو آپ ڈپریشن کا شکار ہوگے وہ زیادہ ہے. اس کی ایک مثال ایسے ہے، جیسے آپ کو بھوک لگی، اب آپ کے پاس مرغن غذائیں رکھی ہوئی ہیں، ادھر انڈا رکھا ہے، ادھر پراٹھا رکھا ہے، ادھر جناب نہاری رکھی ہوئی ہے، ادھر بہت ساری چیزیں رکھی، بھوک کی شدت سے آپ جو ہے نا وہ مچل رہے ہو، اور ادھر آپ کے لیے اسٹڈی کے لیے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کل ایگزام ہے آپ کا. اب لوگ کہہ رہے ہیں یار پڑھائی کی طرف توجہ دو، کیا انڈے پراٹھے کی طرف بار بار دیکھ رہے ہو؟ یا کل ایگزام نہیں ہے، ایک ہفتے بعد امتحان ہے. مثال سمجھے، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ نہیں، ادھر توجہ کدھر دو؟ پڑھائی. آپ پڑھائی میں توجہ تو دو گے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر خوشبو آئے گی آپ کو نہاری کی، ذرا یار ایک نوالا تو لے لوں میں. کیا خیال ہے؟ آپ ایک ہفتے تک مچلتے ہی رہو گے. اور یہ بھی جب آپ میں بہت تقویٰ ہوگا، انتہائی تقویٰ، جو شاید آج کل جنہوں نے پوری زندگیاں وقف کی ہوئی ہے نا ریون میں، ان میں تو شاید ہو، وہ بھی شاید کے ساتھ. کیونکہ یہ تقویٰ کی مارکیٹ میں مثال ملتی نہیں ہے. صحابہ میں نہیں ملتی تھی بھائی. صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، ایک عورت کی شاعری کی آواز سنی، وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا میں زنا میں مبتلا ہو جاتی. میرے شوہر اتنے عرصے سے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور مجھے خواہش نفس کا غلبہ ہے، میں زنا میں مبتلا ہو جاتی. صحابیہ کہہ رہی ہیں اگر تبلیغ میں وقت لگا لینا یا خانقاہ جوائن کر لینا کافی ہوتا تو صحابہ کے لیے، تو صحابہ نے تو نبی کی صحبت اٹھائی تھی. صحابیہ کے شیخ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑا شیخ کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ صحابیہ کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر اتنے عرصے سے گھر سے باہر ہے، اللہ کا خوف ہے جس سے میں برداشت کر رہی ہوں، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں کس میں برائی میں مبتلا ہو جاتی. حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی عورتیں جن کو زنا کا خطرہ ہے. صحابہ کو بلایا، عورتوں کو بلایا، صحابیات سے مشورہ کیا کہ بتاؤ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ برداشت کر سکتی ہے اپنی خواہش پہ. فرمایا، سب نے کہا 4 مہینے سے زیادہ عورت صبر نہیں کر سکتی. حضرت عمر نے فوراً قانون بنایا، کوئی بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد 4 مہینے سے زیادہ بارڈر پہ نہیں گزار سکتا. 4 مہینے کے اندر اندر اس کو اپنے گھر چکر لگانا پڑے گا. یہ حضرت عمر نے اس لیے، وہ جانتے تھے کہ بھئی جب عورتیں خود کہہ رہی ہیں نہیں ہو سکتا، تو اب یہ نہیں کہ حضرت عمر نے ان خواتین کو خانقاہ جوائن کرنے کا حکم دیا ہو، ایک عملی حل بتایا. تو یہ اب آپ نے جناب پڑھائی میں مشغول ہیں، ادھر سے پراٹھا گزر رہا ہے، ادھر سے نہاری، وہ ڈبہ پیکنگ کے لیے، تو آپ کا بھی چاہے گا نا. اتنا تقویٰ نہیں ہو، 2 نوالے آدمی کہتے ہیں لے ہی لو یار، بعد میں توبہ نکال لیں گے. بعد میں کیا کریں گے؟ توبہ نکال لیں گے. 2 نوالے لے گا، پھر 4 نوالے لے گا، پھر وہی جو کچھ ہو رہا ہے
کلچر تباہ ہو رہا ہے اس کا. اور اب آپ کہتے ہیں کہ یار میں بھی ایک دفعہ کھانا کھا لوں تسلی سے, تاکہ بھوک تھوڑی دیر نیند آئے گی, سو جاؤں گا, پھر اٹھ کے اسٹڈی کروں گا. اب جب آپ کھانے کی طرف بیٹھتے ہیں تو کوئی آدمی کہتا ہے اف اتنی ذمہ داریاں تمہارے اوپر آئیں گی نا کھانا کھانے کے بعد, بتا نہیں سکتا. جتنی بیماریاں ہیں تو کھانے کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. بیت الخلاء کی ذمہ داری وہ ایک مستقل ٹینشن ہے. اب کوئی آپ سے کیا ابھی کھانا کھایا, ابھی تو کوئی تقاضا وقاضا نہیں ہے, کھانا کھایا کوئی پتہ نہیں ایسے موقع پر تمہیں تقاضا ہو جائے کہ جب تم تقاضے کے لائق نہ ہو سکتا ہے کہیں جہاز میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہو اور یا یہ کہ تم ٹرین میں ہو, تمہارا سفر بھی ہے. یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھا جاتا ہے بھائی, سارے تقاضے ساری ذمہ داری ایک طرف. کھانا بنیادی ضرورت ہے, یہ پہلے پوری ہوگی باقی دیکھا جائے گا. جب قبض ہوگا تو کارمینہ کھا لیں گے, پہلے سے گولی لا کے رکھی ہوئی ہے. تو یاد رکھو یہ جتنے شادی شدہ لوگوں پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں نا, یوں ہو جاتا ہے بیچارہ, ایسے ہو جاتا ہے. ایک لطیفہ تو میں بھی سناتا ہوں نا, ایک کنوارے آدمی کی زندگی کیا ہوتی ہے. وہ کمرے میں نا, جب کنوارے لڑکے ہیں نا ان کے کمرے میں جا کے دیکھیں میگزین رکھے ہوئے ہوتے ہیں, فلمی میگزین مختلف اسٹارز کے, ان کے انٹرویوز, ادھر پرفیوم, ادھر مختلف قسم کی پینٹیں پتلونیں ٹنگی ہوئی ہیں, کرتے کڑائیوں والے, ٹائیاں مختلف قسم کی, اور بڑے رنگین اور ڈیک لگے ہوئے ہیں گانوں کے. جب بٹن دبائیں جو گانا شروع ہو جائے, موسیقی کے عادی, بڑا ایک رنگین زندگی ہوتی. شادی ہونے کے تھوڑے عرصے کے بعد اسی کمرے میں کیا حال ہوتا ہے, پرفیوم کی جگہ مختلف قسم کے کھانسی کے سیرپ, بخار, پیناڈول, سی ایف, پیراسیٹامول, یہ سیرپ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور حکیموں کی بھی کچھ دوائیں, معجون استخدوس, یہ سر سے جمع ہوا نزلہ نکالنے کے لیے ہوتی ہے. یہ رات کو حکیم نے کہا ایک چمچہ گرم پانی سے کھا کے سوئے کرو. یہ شادی شدہ آدمی. بچوں کے بعد پھر ان کے الگ ایک, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں بچے ہیں, پورا میڈیکل اسٹور ان کے گھر میں ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ اتنے بچے بیمار ہوتے ہیں, ہم نے تو پورا دوائیاں گھر میں لا کے ایڈوانس میں رکھ لی ہیں, ساری لا کے رکھو, میڈیکل اسٹور میں جانا پڑے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کے بغیر زندگی اچھی ہے, نا نا, یہ ساری ٹینشن ہے اپنی جگہ, مگر وہ فطری ضرورت ہے, آپ کی فطری ضرورت ہے. تو وہ شادی شدہ آدمی. اور پھر جو میگزین تھے نا, فلمی میگزین, ان کی جگہ کیا ہوتا ہے, تکیے کے نیچے کتاب رکھی ہوتی ہے, موت کا منظر. رات کو سونے سے پہلے وہ کتاب پڑھ کے سوتا ہے. تو یہ لطیفے بنے ہوئے ہیں, کسی حد تک درست بھی ہیں, مگر اس کے باوجود اس لائف کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. وہ پھر بھی سکون میں ہوگا, پھر بھی وہ اس لیے کہ اس کو اب ان ڈیک کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ نے ایک بیوی دے دی ہے, اس کا دل میں گھر لگتا ہے. اب آپ دیکھیں شادی شدہ آدمی کو سفر میں مزہ نہیں آتا, وہ گھر میں زیادہ مزہ. کمارے آدمی کا ہر وقت دل چاہتا ہے گھر سے باہر بیٹھا رہے. ابا رات کو 2 بجے گٹر کے ڈھکن سے اٹھا کے لا رہے ہیں اس کو, وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو شریف آدمی ہو, شریف کی بات کر رہا ہوں. جو شریف نہیں ہے وہ تو پھر گھر سے شادی کے بعد بھی گھر سے باہر, کیونکہ اس کے ادھر ادھر چکر بازیاں بہت ہوتی ہیں. شریف شرفا جتنے ہیں, شادی کے بعد دوستوں میں ان کو مزہ نہیں آتا, گھر کی طرف بھاگتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے جامعۃ الرشید کے, بڑے نیک پرہیزگار, اور وہ علم میں بھی بڑے مضبوط تھے. وہ گھر جاتے ہی نہیں تھے. ان کے ابا اماں کو ہر وقت یہ شکایت, یہ مدرسے میں ہی بیٹھا رہتا ہے, ہر وقت علم دین, ہر وقت اکابر کی جوتیاں سیدھی کرنے میں لگا رہتا ہے. ان کی جب شادی ہوئی نا تو اساتذہ کو یہ اشکال کہ ہر وقت گھر میں ہی گزارا رہتا ہے یہ. مجھے ان کے استاد بتا رہے ہیں یار ان کی شادی کیا ہوئی ہے, مارکیٹ سے شاٹی ہو گیا یہ آدمی. پھر خود ہی کہنے لگے بھائی اللہ نے بیوی کی نعمت ہی ایسی بنائی ہے کہ قرآن میں آتا ہے نا, جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے. اللہ نے عورت کو ڈپریشن کے لیے پیدا نہیں کیا, ڈپریشن ختم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ دماغ سے خناس نکالیں کہ نکاح ہو جائے گا تو یوں اتنی ذمہ داریاں. بھائی نکاح ہوگا, آپ کی ایک جسم کی بنیادی ضرورت بھی پوری ہوگی, آپ کے غموں کو شیئر کرنے کے لیے, آپ کی باتوں, دوستیاں بھی تو لگاتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, اس لیے کہ اللہ نے عورت کا نعم البدل کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے. ایک قانون بنایا ہے کہ بھئی نکاح کے ذریعے سے حاصل کرو. عورت کا نعم البدل نہیں ہے, اور عورت کے لیے مرد کا نعم البدل نہیں ہے. تو یہ دونوں کو اللہ نے الگ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, دونوں کو ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو آپ نکاح کریں, اگر آپ کی ابھی جاب لیس ہیں تو بھائی بتا دیں کہ ٹھیک ہے ابھی ہم نکاح کر لیتے ہیں, ابھی بھی تو اپنے ابا کے گھر میں کھا رہی ہے نا, تو جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کھلاتا رہوں گا. اور کیا ہے کہ جب میری جاب لگ جائے گی تو پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا, اس میں کیا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بھائی ابھی نکاح کر لیتے ہیں, پھر جو ہے نا ہم زندگی گزاریں گے. ایک مجھے ایک مل تو جائے گی نا ایک زندگی گزارنے کے لیے, کوئی بیوی تو مل جائے گی,
اور اس کو ایک مرد مل جائے گا, پھر ہم جو ہے نا, اس سے آپ کی توجہ کیا ہو جائے گی, ایک طرف مرکوز ہو جائے گی, ایک طرف توجہ آپ کی مرکوز ہو جائے گی, طبیعت کو اطمینان اور صحت اچھی ہو جائے گی. نکاح کیے بغیر آپ کچھ بھی کر لو, صحت اچھی ہو ہی نہیں سکتی آپ کی, ناممکن اور محال ہے یہ. اور میں نے اپنی زندگی میں, آخری بات بتا کے بس اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں, اپنی زندگی میں میں نے اپنے جن اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بہت زیادہ علمی خدمات انجام دی ہیں, ان میں 99% وہ ہیں جن کی 15 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. ہمارے جامعۃ الرشید کے محتمم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, کتنا کام اللہ ان سے لے رہا ہے, ان کی 14 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. ان کو تو اتنی ذمہ داریوں میں آنا چاہیے تھا کہ وہ تو کچھ خریدتے ہی نہیں. اور میں جو استاذ, مجھے میرے سب سے قریبی استاد جو مجھے دینی لائن پہ لانے والے, مدرسے میں پہنچانے والے, ان کی 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی شادی جلدی ہوئی. جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں آپ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو دین کے کاموں کا آغاز کیا نا, جو زیادہ ایکٹیو ہوا میں شادی کے بعد ہوا ہوں. جب کنوارا تھا تو میری صحت ہی صحیح نہیں رہتی تھی, کھانسی ہے تو وہ نان اسٹاپ کھانسی شروع ہوتی چلی آ رہی ہے, اور کھا رہے ہیں ہضم نہیں ہو رہا. یہ جو آج کل میں سائنسی ٹوٹ کے لوگوں کو بتاتا ہوں نا, بہت سے ایسے ہیں جو اپنے اوپر تجربے کر کے آ گئے ہیں, ایک چیز کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ چیز. کنواروں کا یہی مسائل ہیں, کسی کو الرجی ہے, کسی کو کھانسی ہے, کسی کو ایسے پیلیا کے مریض بیچارے. آپ کنواروں کو دیکھیں, حالت دیکھیں, ان کی چہروں پہ رونق نہیں ہے, نور نہیں ہے, نکاح کرتے ہی چہرے پہ رونق آ جاتی ہے انسان. تو اس طوفان بدتمیزی جو بے حیائی ہے, اس کے خاتمے کا واحد حل کیا ہے, بولو بھائی, نکاح. تو اس بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جلد سے جلد نکاح کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.